بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم لوگ یہاں پہ آج لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس لائیو آ رہے ہیں. میرے ساتھ میرے مہمان, میں ان کو انشاءاللہ جلدی سے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ بردر علی ای, مشہور اسلام آباد کے ولاگر موجود ہیں لاہور میں. آج آپ کے شہر لاہور میں ماشاءاللہ. کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسا لگ رہا ہے لاہور آ کے؟ بہت اچھا الحمدللہ. میرے خیال ہے کسی ایونٹ کے لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ. اچھا ہاں یس ٹمارو یا پلاؤ کھانے آئے تھے؟ نہیں ایونٹ ہے. ایونٹ کے لیے آئے ہیں تو ایونٹ کا بھی تھوڑا بتا ہی دیں. میں سمجھتا ہوں ہماری آڈینس کو فائدہ ہو جائے گا. بہت ہماری جی میگا بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کل 14th آف نومبر چل رہا ہے اور جس میں تقریباً سارے اسپیکرز ہی جو ہیں وہ بیسیکلی واک کا آغاز ہو رہا ہے. بالکل. تو اٹس اے نیور کون سی واک ہے؟ ہم کہاں واک کر رہے ہیں؟ ونڈز آف چینج بیسیکلی WOC. ٹھیک ہے صحیح زبردست. تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ایکسائٹڈ اینڈ انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی گریٹ. جو لوگ آپ لوگ لاہور میں اور جنہوں نے رجسٹریشن کرا لیا ہے انشاءاللہ وی آل سی یو انشاءاللہ ٹمورو ایٹ دی وینیو. میرے سامنے لاہور کی جان, لاہور کی شان بردر محمد علی. محمد علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سے تو اب ریگولر ملاقات ہو رہی ہے SNL کی ماشاءاللہ. کبھی آپ اسلام آباد آتے ہیں, کبھی ہم یہاں جاتے ہیں. آپ کی محبت ہے جی. تو انشاءاللہ کل کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ زبردست زبردست. یار انٹروڈکشن کرانے کا آرٹ کہاں سے سیکھا آپ؟ یہ میں نے بچپن میں سیکھا تھا. بچپن میں. طارق عزیز بالکل یہ چیز ہے. تو جس کے ساتھ ہی میرے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ ہمارے احمد خان بھائی موجود ہیں. احمد خان بھائی who hails from the UK. احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. It's good to have you here ماشاءاللہ. آپ کو بھی میں نے اکثر شو پہ انوائٹ کیا ہے اور الحمدللہ it's always good کہ آپ جو اکیڈیمک ڈسکورس لے کے آتے ہیں. آپ نے پورا شو ہی گھسیڑ دیا یار کیونکہ اصل میں نا وہ ان کی باتیں ہاں یہ پہچان بھی بن گئی ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑے ہی اسپٹس فیکٹس ماشاءاللہ. اور میں نے وہ دیکھا کہ الحمدللہ وہ باتیں جو ہے نا وہ مطلب کائنڈ آف جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ irrefutable ہو جاتی ہیں. میرے خیال سے ابھی بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا. دا اکیڈیمک ڈسکورس ایک شو ہے بیسیکلی جس میں مغیرہ لقمان ہیں اور احمد بھائی اور حماس اشرف بھی ہوتے ہیں یوزلی, اور جس میں ریسرچ بیسڈ ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں جو یوتھ کے کوسچنز ہوتے ہیں آج کل جن کو یوزلی ہاں جی کنٹمپریری ایشوز اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور علمی جائزہ, کنٹمپریری ایشوز کا علمی اور عقلی جائزہ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی بندے کو اگر کوئی کنفیوژن ہے اور وہ ڈیٹیل میں اکیڈیمکلی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو مسٹ گو فار دس. آئی تھنک ون تھنگ دیٹس گڈ اباؤٹ دی شو از کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہو یار اس کے بارے میں کیا ریسرچز اس وقت تک اویلیبل ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آبجیکٹیولی اس کو دیکھا جائے. بالکل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی بندہ نا مطلب اس کے بعد کوئی سوال باقی رہتا نہیں ہے ٹیکنیکلی. اگر وہ خود اپنے ساتھ آنیسٹ ہے تو پھر وہ آئی تھنک ہمارے ساتھ اگری کرے گا کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا آبجیکٹیو ہو جائے. احمد بھائی کچھ ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں کوئی جو آپ نے شوز فار ایگزامپل کیے ہوں کسی ٹاپکس پہ تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے کوئی لوگ اگر انٹرسٹڈ ہو. دیکھیں فار ایگزامپل ہم نے ہارم پرنسپل کے بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہمارا رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ خدا سے ہمیں ملتا ہے, ہمارا ایک مورل اینکر ہے. تو ایتھیسٹ جو فار ایگزامپل خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ اپنا رائٹ اینڈ رانگ کا تصور کہاں سے لیتے ہیں, ایتھکس کہاں سے لے کے آتے ہیں, ایتھکس اپنا کہاں سے لیتے ہیں, آپ کے ایپسٹیمک پریمس کیا ہے اپنی ایتھکس کا یا گڈ کانڈکٹ اور بیڈ کانڈکٹ کا. تو اکثر تو وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک آبجیکٹیو کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ ہے. تو اگر ایک آبجیکٹیو کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ اگر ان کا ہے تو وہ کدھر سے آتا ہے؟ بالکل. تو اس کے اندر فار ایگزامپل انہوں نے ایک لبرل پرنسپل ڈیرائیو کیا ہے ہارم پرنسپل کہ اگر کوئی چیز کسی چیز میں اگر ہارم ہے تو وہ غلط ہے, نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے. اس کو ہم نے آپ سمجھے ڈی بنک سا کیا یا اس کو ذرا کریٹیک کیا. آئی تھنک یہ بڑا امیزنگ ہے کہ آپ ایسے ٹاپکس کو اٹھاتے ہیں جو کہ بہت ہی یعنی بیسک قسم کے سوال ہیں. یعنی ہم لوگ جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسئلے کی جڑ پہ چلے جائیں تو کیونکہ ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی لبرلزم اور اسلام میں دیکھو اتنی چیزیں کامن ہیں وہ تو ہیں, لیکن جب آپ اس کی جڑ پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو چلتا ہے کہ ان کی جو ڈفرینس اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا ان کے کافی ریئل لائف کانسیکوینسز ہیں ان پرنسپلس کے, انڈر لائننگ پرنسپلس. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ذرا جو ہے نا انکور کیا جائے. بالکل زبردست. تو آج آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ میوزک انڈسٹری سے جس کا تعلق ہے. وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈارک سائڈ آف دا میوزک انڈسٹری particularly why because recently آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ امریکہ میں ایک کانسرٹ ہوا. ٹریوس اسکاٹ ایک ان کے ریپر ہیں, ان کے ساتھ ڈریک تھے اور کچھ اور ان کے جو ہے نا ریپ آرٹسٹ تھے.
اور انہوں نے کانسرٹ کیا اور وہ کانسرٹ جو تھا وہ انتہائی مطلب ایک عام بندہ بھی, اور میں نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انسٹاگرام پہ جن کے اکاؤنٹس ہیں جو لوگ ریلیجس نہیں ہیں, دے ناٹ ریلیجسلی انکلائنڈ ایٹ آل, who attended the concert and even they are confessing کہ we got like really serious quote unquote demonic vibes from that place. اور اگر آپ اس کا ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو you'll see کہ واقعی میں وہاں پہ جو انہوں نے imagery یوز کی ہے, جو انہوں نے symbolism یوز کیا ہے, it is very very demonic. And the worst thing was کہ at least 8 people died in that concert due to quote unquote some kind of a stampede or something. لیکن جب وہ انسٹاگرام سٹوریز آئیں, وہ بہت سارے لوگوں نے شیئر کی میرے ساتھ بھی, اس میں مطلب اکثر ویڈیوز میں اسٹیمپیڈ تو کہیں نظر نہیں آ رہی, نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اچھا خاصا اسپیس ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے, سب کے سامنے کلیپس ہو رہا ہے. سو the thing is now اور کنسرٹس اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہے, بڑے بڑے کنسرٹس ہوتے رہے. اور ایگزامپل جیسے جو آپ سمبلزم کی بات کریں, کیا انہوں نے یوز فار ایگزامپل they used a dove like this, ایک ہولوگرام بنا ہوا ہے, ایک dove ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے بتاتا ہوں, انہوں نے کیسے نا ایک پورٹل سا دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت ہیوج سا پورٹل ہے, اس پورٹل کے اوپر نا ہاتھ ایسے کر کے آتے ہیں, ایسے کر کے لائک ڈیمونک کائنڈ آف ہاتھ اس کو آ کے نا پکڑ لیتے ہیں اوپر سے, پھر اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ٹاپ کے اوپر literally 40 seconds after the show began you see a dove that's on fire and it's flapping its wings. It's looking like وہ جو مجھے یاد ہے میٹ لوف کا ایک البم تھا نا, Bat Out of Hell, it's kind of looking like something coming out of hell basically. اور دکھا رہے ہیں کہ ایک ڈو جو ہے, جس کو ہم امن کی فاختہ کہہ سکتے ہیں, اس کو آگ لگی ہوئی ہے. اینڈ دین جو سنگر ہے وہ, اچھا وہ جو پورٹل ہے اس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ سی یو آن دی ادر سائڈ. اینڈ جو فار ایگزامپل جو آپ کا ریپ میوزیشین ہے ٹریوس اسکاٹ جو ہے, اس کی شرٹ کے اوپر بھی ایک ایسا دکھایا ہوا ہے کہ کچھ ایک ہیومن بینگز ہیں جو ایک ریلم میں سے گزر کے نا وہ ڈیمنز بن گئے, ٹرانسفارم ہو گئے, لائک دے آر موونگ فرام ون پلیس اینڈ دے آر گوئنگ ٹو دی ادر سائڈ, اینڈ وہ اس کی شرٹ پہ بنا ہوا ہے. سو ناؤ دیز آر آل آف دوز تھنگز. اینڈ دین واٹ واز ریئلی اسکیری اینڈ کریپی واز دیٹ the kind of audio frequencies I would say they were bombarding at people as soon as the concert started. تو وہ جو ڈو جب اس کو آگ لگی ہوئی تھی, there was عجیب سا کریپی سا کچھ آڈیو فریکوینسیز پلے ہو رہی ہیں, اینڈ دین after about maybe a minute of playing that then the concert begins. and then اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو میوزیشین ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ایمبولینسز ہیں, لائٹس ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کلیپس کر گئے ہیں, پیپل آر بینگ کیریڈ آؤٹ بائی دا پیرامیڈکس, اینڈ ڈسپائٹ آل آف دیٹ ہی کیریز آن ود دا کنسرٹ, جس کی وجہ سے ٹریوس اسکاٹ کو لوگوں نے بہت بیش کیا ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں اس کو اتنا کرٹیسائز کیا, اور میں یہ نہیں کہ اس کو مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے یا کوئی اور لوگ پیچھے پڑے, یعنی اس کے اپنے فینس نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا کہ آپ نے ایک تو یہ واٹ ٹائپ آف کنسرٹ واز دس, نمبر 2 what type of imagery was this, and number 3 people died in your concert and why you still stop and people were saying log stage pe chad gaye, وہ اس کی ویڈیوز ہیں, لوگ اسٹیج پہ چڑھ گئے اور کہہ رہے ہیں پلیز فار گاڈ سیک اسٹاپ, اینڈ ہی از ناٹ اسٹاپنگ, اینڈ ہی از ٹیلنگ پیپل کہ یو نو یو آل نو واٹ وی کیم ہیئر ٹو ڈو, اینڈ ہی کیریز آن ود دی میوزک, یو نو. سو یہ ساری امیجری جو ہے اس کے بعد اٹ ریزڈ لاٹ آف کوسچن سوشل میڈیا کے اوپر, پیپل ور ان ٹو مائنڈس. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس سے اسٹارٹ کریں اپنی بات کا, اینڈ دین وی ٹاک آن اے گریٹر لیول about the music industry, about its relationship, whether there is or is there not a relationship with the music industry and the occult, and جو آپ کی جو جنات اور یہ جو سارا معاملہ ہے کیا یہ واقعی میں ہے یا کیا is it just conspiracy theory, conjecture ہے. سب سے پہلے I think we'll start with symbolism. So let's start there کہ یہ جو different symbols ہیں, is it innocent یا is there more to different symbols that they show in pop culture, in music, in movies. اس کے بارے میں let's begin there انشاءاللہ. ضیاء بھائی دیکھیں, obviously انہوں نے جب یہ اسٹیج سیٹ کیا ہے اور یہ ایک تھیم بنائی ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اب why did they particularly choose a dove, why not any other bird? Right. So obviously there is a message that they want to portray. ایک آگے کوئی نہ کوئی میسج دینا چاہیں گے. لیکن آئی تھنک سمبلس کی اسپیسیفک بات کرنے سے پہلے نا, اور میں چاہوں گا کہ محمد علی بھائی بھی ہمیں بتائیں کہ یہ سمبلس جو ہیں کیا سمبلائز کرتے ہیں. آئی تھنک پہلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا پہلا والا کہ کیا میوزک کے ساتھ اوکلٹ یا ڈیمن ورشپ یا سیٹنزم یہ کنیکٹڈ بھی ہے کہ نہیں ہے, یا مے بی وی آر ریڈنگ تھنگس انٹو دس, اور وہ شاید صرف جو ہے نا صرف ایک کوٹ اینڈ کوٹ آرٹ انٹرٹینمنٹ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے, آرٹ ہے, قسم کا ان کی کریٹیوٹی ہے. تو میں اس میں نا کچھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں کچھ جانراز آف میوزک جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرز. اگر آپ یہ ہارڈ راک, ہیوی میٹل کی ایک ٹریجیکٹری دیکھیں نا تو
اراؤنڈ اباؤٹ 70s کے اندر ایک بینڈ کافی مشہور ہوا تھا بلیک سیبتھ کے نام سے. ایبسلیوٹلی کریکٹ. تو یہ بلیک سیبتھ جو ہے نا, ایون دا نیم اٹ سیلف اٹ گیوز یو اے میسج, بیکاز دا سیبتھ از سپوز ٹو بی سم تھنگ دیٹس ہولی. رائٹ. فار ایگزامپل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 10 کمانڈمنٹس ہیں, اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس سیبتھ کو اسٹیبلش کرو, اٹس اے ڈے دیٹ یو ڈیڈیکیٹ ٹو گاڈ فار ورشپ. اس کو انہوں نے بینڈ نے نام ہی اپنا چوز کیا بلیک سیبتھ, بلیک بینگ سم تھنگ یو نو ڈارک اینڈ ایول, سو این ایول سیبتھ مے بی. ادھر سے یہ 70s میں یہ شروع ہوتا ہے ٹرینڈ, اور آہستہ آہستہ لیٹ 80s میں اور 90s میں اسپیشلی آپ کا یہ میٹل سین شروع ہوتا ہے. پہلے ہیوی میٹل آتا ہے, پھر ایک ڈیتھ میٹل آتا ہے, ڈیتھ میٹل کے ساتھ بلیک میٹل آتا ہے. اور یہ بلیک میٹل جو ہے نا, یہ خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر, ناروے کے اندر خاص طور پہ نارویجین بلیک میٹل سین بہت زیادہ پاپولر ہوا. ان دا ارلی 90s انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ چرچ برننگز شروع ہوئیں. صحیح. 90s کے اندر نارویجین بلیک میٹل بینڈز جو تھے وہ آرسن اٹیکس کرتے تھے چرچز کے اوپر, اور چرچز کو باقاعدہ برن کیا جاتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ بینڈز جو ہیں یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتی ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ کچھ کوٹس شیئر کرتا ہوں. تو فار ایگزامپل ایک نارویجین بلیک میٹل بینڈ گورگوروتھ کے نام سے, اب یہ گورگوروتھ جو ہے یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ گورگوروتھ آر اے سیٹینک بینڈ اینڈ ہیو ڈرون کنٹروورسی ڈیو ٹو سم آف دیئر کنسرٹس which have featured impaled sheep heads, ٹھیک ہے, and mock crucifixions. The band is named after the dead plateau of darkness in the land of Mordor, J.R.K. Tolkien کی جو ہے نا Lord of the Rings کے اندر. دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا, اپنے کانسرٹس میں کیا کرتے ہیں, شیپ کا ہیڈ جو ہے, سر جو ہے, اس کو امپیل کیا ہوا ہے, اس کو کسی نا سریے کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور موک کروسیفکشنز جو ہیں, obviously اس کے اندر ساری کرسچن سمبلزم کو بھی وہ ایک قسم کا موک کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے بینڈ ممبرز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں. گورگوروتھ آر نون فار دیئر سیٹینک تھیمڈ اینڈ اینٹی کرسچن لیرکس. The band's founder and guitarist, اس کا نام دیا ہوا ہے, is openly a theistic Satanist. اب یہ theistic Satanist کیا ہوتا ہے اور Satanist کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں. تو وہ ہے theistic Satanist ہے and considers himself Satan's minister on earth. ٹھیک ہے, اس کا کوئی جیسے کوئی prophet ہو, Satan خلیفہ ہے اس کا, خلیفہ. تو آگے جا کے آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ ان کا ایک اور جو بینڈ ممبر ہے وہ کہتا ہے کہ اسے جب پوچھا گیا کہ what does Satan represent, وہ کہتا ہے سیٹن ریپرزینٹس فریڈم. ٹھیک ہے, اور یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اگلا میں شیئر کرنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ایکسپلینڈ ہز یوز آف سیٹینک اینڈ اینٹی کرسچن تھیمز ایز, کوٹ کرتا ہے اپنے, اس کی بات کوٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ, وی لیو ان اے کرسچن ورلڈ اینڈ وی ہیو ٹو اسپیک دیئر لینگویج. When I use the word Satan, it means the natural order, the will of man, the will to grow, the will to become the Superman, and not to be oppressed by any law such as the church, which is the only way to control masses. اچھا, یہاں پہ نا یہ گورگوروتھ بینڈ ہے نا, اس میں دو بینڈ ممبرس کی ہم نے بات کی ہے. ایک بینڈ ممبر جو ہے نا وہ تھیسٹک سیٹنسٹ ہے. تھیسٹک سیٹنسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایکچولی سیٹن کو ایک بینگ کنسیڈر کرتا ہے. He believes that God exists and he believes that Satan as an entity, as a being in the supernatural world exists. اور وہ اس کو accept کرتا ہے and he represents Satan through his music. He uses his music as a medium to deliver Satan's message. اچھا, دوسرا بینڈ ممبر جو ہے وہ تھیسٹک سیٹنسٹ نہیں ہے, یعنی وہ یہ نہیں بلیو کرتا کہ سیٹن ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سیٹن کو اس لیے یوز کرتا ہوں, میں سیٹن کو ایز اے سمبل آف فریڈم یوز کرتا ہوں, میں سیٹن کو ایز اے سمبل آف freedom against religion, freedom against this law, freedom against morality, sort of like a liberal approach, you know, a liberal Satanist. کہ liberals بھی کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کا جو ہے نا یہ لا جو ہے, ہر قسم کی پابندی جو ہے ختم ہو جائے, فریڈم آ جائے. تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. اس پہ بہت زیادہ مثالیں ہیں. چرچ برننگز یہ 90s میں ہو رہی تھی, لیکن ہمارے پاس 2020 کا بھی ناروے کا ہی ایک کیس ہے چرچ برننگ کا. اسی طرح پولینڈ میں ایک بینڈ ہے بیہیمت کے نام سے, اور بیہیمت بھی نا ایک بڑے جائنٹ کو کہا گیا جو بک آف اینوک کے اندر اس کا ذکر ہے. تو یہ بینڈ جو ہے یہ پولش بینڈ ہے, پولینڈ کا. اور پولینڈ ٹریڈیشنلی اسپیکنگ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے کمپیئر ٹو ویسٹرن یورپ. پولینڈ میں ابھی بھی ریزسٹنس ہے کافی ہوموسیکشولیٹی کے خلاف, اور پولینڈ میں بلیو اٹ اور ناٹ بلاسفیمی لاز بھی ہیں. تو اس بندے کو, اس بینڈ میں بیہیمت بینڈ کا جو لیڈ سنگر تھا, اس کو انہوں نے چارج کیا فار پوسٹنگ اے پکچر
of the Virgin Mary and having his foot on that picture. تو اس طرح وہ desecrate کر رہے ہیں Christian symbolism کو. تو why are these people doing these things؟ یہ اگلا سوال ہوتا ہے جس کو ہم سوشل ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں. صحیح، جزاک اللہ خیر احمد بھائی، بہت آپ نے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. یہ واقعی میں میں چاہتا کہ تھوڑا سا ہم اس کو ذرا کھل کے بات کریں. اینڈ آئی تھنک جو پیرنٹس اگر ہیں اور ان کے بچے اگر چھوٹی عمر کے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ان کے لیے تھوڑا ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اباؤٹ سیٹنزم، we're talking about the occult, we're talking about these type of topics. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ذرا عمر میں چھوٹے ہیں اور سینسٹیو ہیں تو شاید آپ کو بہتر ہوگا کہ ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو دس ڈسکشن ویری اوپنلی. اینڈ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھی کچھ ایکسپیرینسز شیئر کروں آپ کے ساتھ، بیکاز there was a time in my life where I was very much into جس قسم کے بینڈز بتا رہے ہیں جو یعنی بہت زیادہ ہیوی میٹل قسم کے اور گوتھ قسم کے بینڈز لائک آئرن میڈن اینڈ پینٹیرا اینڈ میگا ڈیتھ، میرلن مینسن. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ تو میں نے کانسرٹ اپنی آنکھوں سے اس کی وہ جو نا فوٹیج دیکھی ہوئی ہے. میرلن مینسن is a known freak and also a Satanist. ٹھیک ہے، اینٹون لیوے جو ہے، جو فاؤنڈر ہے چرچ آف سیٹن کا، اس کے ساتھ اس کی پکچرز آپ کو مل جائیں گی اور یہ اس کو بڑا بگ اپ کرتا رہتا ہے. بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں لوگوں سے، بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں. تو وہ تو اوپن سیٹنسٹ ہے. اس کا ایک کانسرٹ ویڈیو میرے پاس تھا جس میں وہ کانسرٹ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. اینڈ ہی پکس اپ دا بائبل اینڈ ہی سیز، ہی اوپنز اپ دا بائبل very very calmly and he says, it says right here that you have to be sane in order to go to heaven. And then he says, the way I see it, you only have to be yourself to go to hell. اور پھر وہ بائبل لوگوں کے سامنے پھاڑ دیتا ہے اور اس کو کراؤڈ میں اٹھا کے پھینکتا ہے اور کراؤڈ جو ہے نا they go wild. And then وہ کانسرٹ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا سمبلزم ہے کہ اس نے سمبلزم کیا ہے، اس نے تو ایکچولی کر کے دکھا دیا. یعنی وہی بات ہے کہ اب ان کے اپنے کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں they don't normally stand up for anything. They're not people who have these principles. ہمارے سامنے کچھ طرح کرے تو ہمارے تو خون کھول جائے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کانسرٹ کیا، اس نے بائبل لیا، بائبل کے اس نے ورسز پڑھے، اس نے کہا کہ it says in this book that you have to be sane in order to go to heaven. اور پھر اس کے سامنے ایک پریٹی پکچر پینٹ کر رہا نا کہ دیکھو you have to be yourself to go to hell. تو میں تو ہیل میں جانا چاہتا ہوں، اوپنلی کہہ رہا ہے. اور وہ بائبل کو پھاڑتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور آڈینس میں دے مارتا ہے اور آڈینس ساری پاگل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کے یہ سمبلز یوز کرتے ہیں، ریچولز یوز کرتے ہیں in order to instigate the crowd and send a philosophy their way کہ جہاں پہ کیونکہ وہ آلریڈی ان کو آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ان کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کے مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے جو البم کورز ہوتے تھے، جو ان کے اس پہ جو البم آرٹ ہوتی تھی، the kind of depiction اس میں ہوتا تھا. مطلب سمبلزم کی آپ بات کریں وہ تو بلیٹنٹ چیزیں بنی ہوتی تھیں کہ کراس الٹا ہے، میوزک ویڈیوز کے اندر مطلب ڈیمنز کو یوز کرنا، سیٹن کو یوز کرنا، لوسیفیرین قسم کے آئیڈیاز کو لے کے آنا. سو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر ہم دیکھیں ان دا بگ پکچر کانٹیکسٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، دیر از میتھڈ ٹو دس میڈنس. ضیاء بھائی ابھی بینڈس کے نام لے رہے تھے، مجھے میرے ایک دوست بھی یاد آ گئے. اب تو ماشاءاللہ دین کی طرف آ گئے، لمبے لمبے بال GIK میں ہم نے رکھے ہوئے تھے. ایز یو سیڈ کہ ہم سب سنتے رہے، دور جہالت تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نکالا اس سے. تو یہ ہمیں بلا کے دکھاتا تھا، ویڈیوز دیکھو، یہ لیرکس سنو، تو ہم فیسینیٹ ہوتے تھے کیونکہ ہمارے لیے ایک ٹوٹلی نیو چیز تھی کہ یار یہ فیس پینٹ کیا ہوا ہے، قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ایک اسٹرینج سی ہمارے لیے فینٹیسی اور عجیب سی چیز ہوتی تھی. لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس پلس آبزرویشن سے بتاتا ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ جی ان کا کیا افیکٹ کیا ہے. اگر 12-13 سال پہلے، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں 17 سال پہلے آپ مجھے باتیں کرتے، میں ایز اے ٹینیجر آپ کو کیا جواب دیتا؟ میں کہتا یار مولوی ہیں، انہیں کیا پتا ہے، سب کانسپیریسیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے، یہ صرف اکلٹ آرٹ ہے جو کہ ایک فیمس چیز ہے، لوگوں کو فیسینیٹ کر کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں ٹینشن سیکنگ کے لیے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اس کو سیٹن سے جوڑ دیا. لیکن جیسے جیسے میری تھنکنگ یہ باتیں سن کے یہی سوچتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. 17 سال پہلے 16 سال میرے پاس کوئی آتا، میں یہ چیزیں مطلب ہم سنتے تھے تو ہم نے بھی یہی جواب دینا تھا کیونکہ ہماری تھنکنگ بہت شیلو تھی. اور ہم می مائی سیلف اینڈ آئی میں پڑھے تھے کہ مجھے چونکہ پسند ہے یہ بندہ میری چیز چیلنج کر رہا ہے، اس لیے آئی ایم گونا ریجیکٹ اٹ. اور شاید ہم لوگ جو ہے نا یہ سمبلزم کو اسی طرح سمجھتے نہیں تھے کہ اس کے پیچھے بھی کیا امپورٹنس. ہم سمجھتے مذاق ہو رہا ہے، اصل میں مذاق نہیں ہوتا، مذاق نہیں بلکہ میں آپ کو بڑی سائنس ہے. آبزرویشن بتاتا ہوں کہ those of my friends who were into this deeply، میں کبھی کبھی سن لیتا تھا but they were deep into this. ان کی کیا پرسنالٹی تھی، they used to love darkness. ان کے روم میں چلے جاؤ، زیرو کا ایک بلب جل رہا ہوتا تھا، ایکسٹریملی ڈارک ماحول، ڈپریسنگ ماحول. مطلب اگر آپ ان کی طرف دیکھیں ایسے لگتا تھا کئی دنوں سے نہائی نہیں ہوئے. مطلب گندگی پسند، سوری ٹو یوز دس ورڈ، بٹ گندگی پسند کرنا، طہارت نہ کرنا، بالکل ایسا اینٹی سوشل.
لوگوں میں مکس اپ نہ ہونا, اینٹی سوشل ہونا, اور ناہلزم کی جو ایک فلسفی ہے, نفرت کرنا لٹرلی لوگوں سے, ایون دو اندر سے اچھے ہوں گے لیکن یہ شو کرنا کہ وی ڈونٹ لائک پیپل اینڈ وی, ہمارا لوگوں سے کیا ہے, اور یہ لیکنگ سمپتھی. تو یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو اس غلیظ لائف سٹائل کی طرف لے جاتی ہے, چاہے آپ جس بھی طرح سے کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے اس چیز کا. میں نے جب یہ امپیکٹ فیل کیا تھوڑا بہت اپنے اوپر, مجھے ابھی تک یاد ہے میرا کیلکولس کا پیپر تھا, اور ایک بہت ہی سیٹینک بینڈ ہے, اس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, وہ تو بہت پیک کا سیٹینک بینڈ ہے, اس کے باقاعدہ لیرکس ایسے تھے کہ وہ سیٹن کو ہومیج پے کر رہا تھا. میں نے آج تک لیرکس پہ غور نہیں کیا تھا, لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے لیرکس پہ غور کر لیا. تو میں نے کہا یہ تو پورا کا پورا شیطان کو, مطلب جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں, میجسٹی, فیتھفل می, اور میں تمہارے سامنے ہوں, سجدہ کرتا ہوں, مجھے گائیڈ کرو, یہ وہ اس طرح کے لیرکس. اور اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے, ہمیں اپنے دین سے یہ پتہ لگتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ شیطان کی اس طرح یہ تعریف کریں گے اور یہ سمبلزم یوز کریں گے تو کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں برو, لیکن جیسے آپ نے یوز کیا نا ورڈ سیٹینک بینڈ, ٹھیک ہے, تو یعنی ڈائریکٹ تعلق ہے شیطان سے اس کا. جی ہاں, ویسے بہت فار فیچڈ آئیڈیا لگتا ہے جب آپ اس چیز میں ہوتے ہو, آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. ڈو وی ریئلی ہیو این ایویڈنس فار دس؟ کس چیز کا ایویڈنس؟ جو میں نے آپ کا شیئر کیا نا, وہ تو اسٹیٹمنٹ شیئر کر دی اس بندے کی, تھیسٹک سیٹنسٹ ہے وہ, اور کہتا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں سیٹن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس کے ہارسز اون ماؤتھ سے آ گئی بات, تو اس کو بھی اگر ہم جیسے ضیاء بھائی نے آپ کو ایویڈنس دیا, اس کی میرلن مینسن جو ہے اس کی پکچرز ہیں کے ساتھ, بالکل. اور بھی بہت سے ایویڈنسز اس چیز کے ہیں. انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دی ڈیول, سنگرز نے خود اسکرین پہ آ کے. بٹ دیٹ واز دا ٹائم وین آئی لٹرلی فیلٹ اے ویری اسٹرینج ڈیمونک کائنڈ آف اے پریزنس. میں نے اس کو بند کیا اور میں کہا یہ کیا گند ہے. مطلب میں نے پہلی بار جب لیرکس پہ غور کیا, اور میں نے اس کو بھی وارن کیا, باقیوں کو بھی وارن کیا کہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ تھنکنگ بڑی شیلو ہوتی ہے, اور آج بھی ٹین ایجر ہمارا یہ شو سنیں گے تو آئی ایم شیور کہ وہ وہی رسپانس ان کا پہلا ہوگا جو اس ٹائم پہ میرا اور باقیوں کا ہوتا تھا کہ یہ مولوی لگے ہوئے کانسپریسی مار رہے ہیں. لٹل ڈو دے ریئلائز کہ کانشیس اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ کو سنایا کیا جا رہا ہے اور آپ کو لے جایا کہاں پہ جا رہا ہے. That's the dilemma. میرا خیال سب سے بڑا جو اس میں فرق ہے نا وہ یہ دیکھیں, کوئی جو ہے نا وہ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا بینڈز, یہ اٹینشن سیکنگ کے لیے اور یہ ایک شوق کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ آپ جو ہے نا وہ, کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر چیز سے عادی ہو جاتا ہے, تو اس کو ذرا شوق کرنے کے لیے یہ امیجری اور یہ جو ہے نا ایک یہ تھیمز پریزنٹ کی جاتی ہیں. لیکن ریگارڈ لیس اگر وہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں یا یہ انہوں نے اس کو وہ کیا ایز اے اسٹنٹ کر رہے ہیں, ریگارڈ لیس آف وائی دے آر ڈوئنگ اٹ, کہ ڈو دے ایکچولی بلیو ان اٹ اور ڈو دے ناٹ. اگر ایک بلیور ہے نا جو بلیو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں, اور بلیو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان بھی ایگزسٹ کرتا ہے, فورسز آف ایول اینڈ فورسز آف گڈ ڈو ایگزسٹ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں. ہم بلیو اگر ان چیز میں کرتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں؟ احمد بھائی بے شک وہ اصل میں کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ورس 64 ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی آواز سے جس کو تم نے گمراہ کرنا ہے کر لو. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے, بلکہ اس پہ ایک مفسر کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے میوزک, جو وائس سے مراد ہے کہ تم انٹائس کرو ان کو. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر جو تم نے کرنا ہے, لیکن میرے جو عباد ہیں صالحین ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے. تو ثابت ہو رہا ہے قرآن سے بھی کہ ہی از یوٹیلائزنگ دس ٹول. اف سیٹن ایگزسٹ which we believe he do, قرآن کہہ رہا ہے, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو he must be smart enough to use that tool جو کہ سب سے زیادہ انفلوئنسنگ ہے. اس میں کیا شک کی جو ہے وہ بات رہ جاتی ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی, لائک بیفور وی موو فارورڈ, میں ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ کہ کیا شیطان کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ریچولز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ابھی فی الحال میوزک انڈسٹری کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. دیکھیں ہم لوگ اسلامکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا اور جن کا جو آپس میں کلیبریشن ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمبر 72 میں کہ یعنی بقول جن کے خود کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو شیاطین ہیں وہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں. It's like a lot of musicians you'll find saying, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, a lot of them saying, you know, I sold my soul to the devil. Bob Dylan کا ایک بڑا مشہور ویڈیو اس میں کہہ رہا ہے, you know, وہ کہتا ہے I made a contract with the master. تو کہتا ہے who's the master? اور یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا. تو کہتا ہے you know, the big man. تو کہتا ہے you mean God?
कहता no, there's somebody other than God. And then he's talking about the devil. और वो इस तरह की बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे जहाँ पे वो कहते हैं I sold my soul to the devil. Even there are rap lyrics to different music जहाँ पे वो कहते हैं कि I sold my soul to the devil. तो हमें ये पता है इस्लामिकली कि ये बात है कि जब इंसान और जिन का आपस में, यानी जिन से मुराद शयातीन है, जब उनका आपस में कोई पैक्ट होता है तो there is some kind of an agreement. वो एग्रीमेंट किस बेस पे होता है, उसके लिए मैं आपको बुनियादी 2 चीजें बता रहा हूँ. यानी आई एम नॉट हियर टू टीच यू ब्लैक मैजिक और द ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, बट उसके लिए प्राइमरीली इंसान को अपने आप को जलील करना पड़ता है. ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद कररमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने बनी आदम का इकराम किया. आपको ना शैतान कहता है, शैतान कमांड्स यू कि अपने आप को तुम जलील करो. दूसरा क्या होता है, शैतान विल आस्क यू टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला. ये भी अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं कि शैतान ने वादा किया था कि ये आपसे ना ये खलकत चेंज करवाएगा इंसान की. अच्छा, मेक यू डू थिंग्स व्हिच आर वेरी अननेचुरल, एंड देन वो आपसे रिलीजन को, खासतौर पे दीन इस्लाम को, तौहीद को भी डेसिक्रेट करवाएगा, चाहे वो कुरान को की बेहुरमती करना या दीन के सिंबल्स की एंड सो ऑन. ये सारी की सारी जो है ना, अब ये तो मैंने आपको एक जनरल उसूल बता दिया. दिस इज व्हाट हैपेंस इन ओकल्ट प्रैक्टिसेस. नाउ लेट मी शेयर विद यू out of the thousands of, यानी आप simply आप नेट पे जाएं, आप सर्च करें SRA, satanic ritual abuse cases of the 1980s. Literally thousands of cases, 12,000 plus cases were registered. ठीक है, जहां पे अमेरिका के अंदर 12,000 प्लस केसेस वर रजिस्टर्ड, जिसमें क्या हुआ था, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी फलां को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फलां को मार दिया गया, फलां के साथ ये किया गया, फलां के साथ रेप किया गया. क्यों? बिकॉज इट वाज अ रिचुअल परफॉर्मेंस. एक में इंसान को जलील किया जा रहा है. एंड व्हाट डू दीस मैजिशियंस डू? दीस मैजिशियंस, दीस ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, ये क्या करते हैं, ये इंतहा दर्जे के हराम काम करते हैं. और उसकी चोटी क्या है? सैक्रिफाइस, जिसमें एनिमल सैक्रिफाइस भी होती है, बहुत बुरी तरीके से जानवर की सैक्रिफाइस, और उसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस भी आ जाती है. अच्छा, एक तो वो मुझे याद है अहमद भाई, आपने वीडियो शेयर किया था टेरेसा का, जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो में भी उसका लिंक डाला था कि 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टेरेसा एक लड़की है जिसका एक पूरा वीडियो उन्होंने बताया, जिसमें वो बता रही है कि व्हाट गोज ऑन इन दीज इविल सैटानिक रिचुअल्स, जहां पे इट वाज सो हॉरिबल. आई मीन, वो वीडियो जो देख लेना, उसके बाद उसको नींद नहीं आएगी. कि वो बता रही है कि किस तरह से बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों को ज़िबा करते हैं, खाती हैं, फिर उनको मतलब नॉट जस्ट सैक्रिफाइस, नॉट जस्ट ह्यूमन सैक्रिफाइस, बल्कि ह्यूमन सैक्रिफाइस के बाद कैनिबलिज्म भी है. उन्हें खा जाते हैं, और उसके बाद एंड देन हैविंग यू नो सेक्सुअल रिलेशंस, यानी रेप विद मल्टीपल पीपल. उसने बताया समटाइम्स 20 to 30 people would rape. And so all of this is going on. And और ज़ियाबा उस क्लिप के अंदर जो है ना, उन्होंने कुछ पुलिस और साइकोलॉजिस्ट वगैरह का भी इंटरव्यू लिया था. वो कह रहे थे हमारे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं, and we have no reason to doubt what she's saying. What she's saying, this actually it's relates consistent with other cases that have come to us. क्योंकि बच्चे ही आते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा can't make this stuff up. Now ये खबर है इस साल जुलाई की, एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि man murders 2 sisters after signing contract with the devil in blood. ठीक है, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं. जुलाई 2021 की ये जो ना खबर है. लड़के का नाम है दानियाल हुसैन. ही सपोज्ड टू बी अ 19-year-old मुस्लिम. जिसने क्या किया था, ये मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ. कहते हैं डिटेक्टिव्स फाउंड दानियाल हुसैन 19 had handwritten a contract with the mighty king Lucifer, ठीक है, in which he promised to sacrifice women in return for lottery win. यानी लूसीफर ने उसको प्रॉमिस किया था कि I will give you wealth basically. And then Daniel Hussain 19 has never explained his motive, but at his home detectives found a handwritten contract with the mighty king Lucifer in which he promised to sacrifice women in return for a big lottery win. Hussain had signed his name with his own blood, and then he denied the murder but did not give evidence, blah blah blah. ये मैं आपको बता रहा हूँ. So ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जो इस साल की रिसेंट एक चीज थी जो कि सामने आ गई. इसके अलावा आप देखें कि बहुत सारे और केसेस हैं. अगर आप नेट पे सर्च करना शुरू करें, यू विल फाइंड दीस वियर्ड थिंग्स हैपनिंग, और सबका पैटर्न एक ही है. वो क्या करते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, फिर पेंटाग्राम बनाते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व होती है. और हमें पता है, यानी जब हम सिंबलिज्म होता है, ठीक है, इस्लामिकली हमें पता है कि दीज आर ऑल रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ मैजिक. यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब जिक्र करते हैं हारूत मारूत का सूरत अल बकरा के अंदर, कि दे केम डाउन एंड दे यानी taught people magic and they said कि जो सीखेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा. लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, आउट ऑफ डेस्परेशन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सीखना चाहते हैं, we want to learn this magic. and वो चीज जो है ना, जो अल्लाह ताला बाबिलोन का जिक्र करते हैं कि बाबिल में ये स्टार्ट हुआ था, वहां से इस ओकल्ट प्रैक्टिस की आगाज होता है. एंड यू फाइंड कि आज तक वही चीज चलती आ रही है. और अभी रिसेंटली हम लोग, बल्कि अभी हम लोग जब लाहौर आ रहे थे, रास्ते में हम लोग गाड़ी में एक हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो भी 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ पे एक लड़का है, वो सिंपली जाके उसने ओकल्ट मैजिक की बुक उठाई है
اور اس نے جا کے کچھ پریکٹیشنر سے ملا سمپلی, اور اس نے خود ہی وہ جو ہے نا DIY ڈو اٹ یور سیلف کر کے اس نے کرنا شروع کیا, اینڈ ہی سلاٹرڈ این انٹائر فارم آف شیپ. And اس کے بعد he was about to slaughter his own friend before he realized کہ there's something really terribly wrong with what's happening. So the point I'm trying to make is کہ یہ بات تو established ہے کہ satanic ritual abuse یا وہ چیزیں جو لوگ شیاطین کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو انتہائی درجے کے گھنونے کام کرنے پڑتے ہیں, اور اسی لیے جو میجک ہے, جادو کرنا اسلام میں it's an act of کفر. So imagine اس کے بعد اب ہم آتے ہیں میوزک انڈسٹری کے اندر کہ کیا اس انڈسٹری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ضیاء بھائی اگر آپ سب 2 اسٹوریز میں شیئر کروں جو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کی یا میں نے سنی فرسٹ ہینڈ. دیکھیں, ایک ہمارے آڈینس میں سے کوئی جو ہے اسکیپٹک وہ یہ سن کے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا ہوگا بچپن میں جس وجہ سے ان کا دماغ ہل گیا. they might be hearing their own voices. ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح اسکیپٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر آئی تھنک ہمارا کام یہ پریزنٹ کر دینا جو ہم نے چیزیں سنی ہیں, جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں, باقی آڈینس جو ہے خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں. میں کیونکہ کافی زیادہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں, آن لائن چیٹ پہ میری ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی ہے, اور میں نے ایک غالباً آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ بھی شیئر کی تھی. اس چیٹ میں میرے پاس علی بھائی ایک بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ میں ایک کبالسٹ جوئش فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. کبالا جو ہے نا ان کا ایک مسٹسزم ہے یہودیوں کا, اور میرے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی انہی پریکٹسز کے اندر ہیں, اور ہم اصل میں یہودی نہیں ہیں لیکن وی پورٹری آور سیلوز ایز جوز. اس نے میرے سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ یہ مہدی کون ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو. کہتا ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو گالیاں دو, ہم لوگ مہدی کو گالیاں دیتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں, ہم بائبل کو پھاڑتے ہیں, ہم اس کے پیجز کو فلش کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو کیونکہ میں نے یہ چیزیں ان دا پاسٹ کچھ پڑھی ہوئی تھی, اب میرے پاس سامنے ایک بندہ آیا جو ان چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے, تو میں نے پھر اس سے سوال کرنا شروع کیا. تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو. کہتا ہم یہ شیطان کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا کیا اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ شیطان نا ہمیں کچھ پاورز دیتا ہے. اچھا یہ لڑکا جو تھا نا یہ ڈسٹرب تھا کہ اس کی فیملی میں کیا ہو رہا, تو وہ ہی ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو, تو وہ ہمارے کسی طرح ہمارے پورٹل پہ آ کے نا میرے سے یہ باتیں کرنے لگ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا شیطان تمہیں دیتا ہے, کیا چیز تمہیں ملتی ہے اس سے. تو کہتا ہے جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں نا, اس قسم کے گھٹیا کام جب ہم کرتے ہیں, اور اس نے یہ چائلڈ سیکریفائس کا بھی ذکر کیا, جس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم لوگوں کو پولیس وغیرہ نہیں پکڑتے, تم لوگوں کو تم چارج نہیں ہوتے. کہتا ہے کہ مائی فادر اینڈ ہز فرینڈز دوز ہو پریکٹس دیز تھنگز آر ایٹ دا ہائیسٹ سیٹس آف پاور کنٹریز کے اندر, تو ان کو اتنا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شیطان کیا چیز تمہیں دیتا ہے. کہتا ہے کہ فار ایگزامپل شیطان, میرے ابو جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گے تو شیطان ان کی جگہ جو ہے نا ان کے کام پہ کام کر رہا ہوگا, ان کے ورک اسپیس پہ گیا ہوگا, ورک پلیس پہ گیا ہوگا, وہاں پہ کام کر رہا ہوگا. اب یہ دیکھیں, مائی جاب از ٹو ریلے وٹ آئی heard from this or what I read from this person. اگر آڈینس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس نے یہ ایکسپلین کیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار ڈو یو گائز بلیو ان گاڈ. کہتا ہاں مائی پیرنٹس آلسو بلیو ان گاڈ. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ جب مر کے تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. کہتا ہے کہ ہم جائیں گے جہنم, and in hell Satan is in charge. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں آپ کارٹونز بھی جو دیکھتے تھے, ٹام اینڈ جیری والے کارٹون دیکھتے تھے, اس میں شیطان جو ہے نا وہ دوزخ کے اندر اس کو سزا نہیں مل رہی ہوتی, وہ سزا دے رہا ہوتا ہے. وہ sort of he's in charge of the hellfire, and that is how the devil has deceived these people کہ یار تم مر کے بھی جاؤ گے نا تو کوئی بات نہیں, you are covered. تو اس طرح ان کو ڈیسیو کیا ہوا ہے. This is new, you know, this is new concept. ہاں سبحان اللہ, یہ میں نے بھی جب یہ اس سے بات کر کے میں I was taken aback. اینڈ دیکھیں یہ تو ایک کیس. ابھی جسٹ لاسٹ منتھ میں سیٹرڈے کو اپنا جو حلقہ کراتا ہوں, اس کے بعد نا ایک لڑکا میرے پاس آیا. میں لڑکے کا نام نہیں لوں گا بیکاز موسٹ پروبلی از واچنگ ایز ویل. وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار میرے پاس نا ایک اسٹوری ہے. مجھے پہلے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, اس لڑکے کا بتایا, میں نے کہا آپ اس کو میرے پاس جو ہے نا بھیج دو, ہم اس سے بات کریں گے بیٹھ کے. یہ لڑکا جو ہے یہ یو کے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اپنا بیچلرز کر رہا تھا, اینڈ دیر ہی فاؤنڈ دس گرل who was a self-proclaimed Satanist. یہ لڑکی تھی, اپنے آپ کو کہتی تھی میں سیٹنسٹ ہوں, اور اس لڑکی کا وہی چکر تھا, اس کی فیملی بھی اسی چیز کے اندر انوالو تھی, پیرنٹس اور پھر گرینڈ پیرنٹس بھی. کہتا ہے کہ میں اپنی کیوریوسٹی کے اندر نا میں اس سے باتیں کرنے لگ گیا, اور اس کے ساتھ اس نے ایک ریلیشن شپ قائم کر لیا. سو ہی اسٹارٹڈ گوئنگ آؤٹ ود ہر.
اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ لڑکی جو تھی نا یہ اپنے خون سے دیواروں پہ الٹی پلٹی چیزیں لکھتی تھی, سمبلز بناتی تھی. کہتا ہے میں اس کے گھر گیا, اس کے گھر میں جانور جو تھے, بلیاں, کتے, وہ ڈس ایمبر کیا ہوا تھا ان کو, ان کی انٹسٹائنس نکالی ہوئی تھی, الٹا کر کے ان کو لٹکایا ہوا تھا گھر کے اندر. دس از سم تھنگ دیٹ دس برادر ہی ایکسپیرینسڈ ہمسیلف. اور اس لڑکی نے اس کو بتایا تھا کہ ہم یہ ہیومن سیکریفائس والے کام بھی کرتے ہیں. اچھا میرے پاس یہ لڑکا کیوں آیا ہوا تھا, اس نے اس کو جب چھوڑ دیا, سب کچھ ختم کر دیا, تو اس کے بعد سے اس لڑکے کو پرابلمس ہونے شروع ہوئی. مجھے اس نے بتایا کہ فار ایگزامپل کبھی کبھار وہ سو کے اٹھتا تھا تو اس کے بازو پہ نا ادھر ڈیپ سا ایک لمبا سا کٹ پڑا ہوتا, جیسے کسی نے نا چھری سے کٹ مارا ہو اور خون سا نکل رہا ہے. اب واللہ عالم یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس نے مجھے باتیں کرتے کرتے بتایا کہ مجھے نیند نہیں آتی, میں سو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے میں ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے سوتا ہوں. میں نے دوبارہ پوچھا, میں نے کہا کتنا, ہفتے میں کتنا, 3 سے 4 دن میں کہ ہفتے میں؟ کہتا ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے. تو میں نے پھر اس کو کچھ نہ کچھ ایڈوائس کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. مگر ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں, اب یہ انفارمیشن ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے ڈفرینٹ جگہوں سے مل رہی ہے. اگر ہم اس کو ڈینائی کریں تو آئی تھنک یہ ساری میچ ہو رہی. ہسٹوریکلی اسپیکنگ آپ مائنز کو پڑھ لیں, سومیرینز کو پڑھ لیں, ریچولز, ان کی سیکریفائسز دیکھ لیں, اٹ از پریٹی مچ سملر. وہ چیز ان ون فارم اور اندر فارم وہ بس شیپ چینج کر رہی ہے, لیکن اصل میں وہ چیز وہی ہے. اور دوسرا دیکھیں نا, قرآن مجید سے بھی یہ ساری باتیں میچ ہو رہی ہیں. اللہ نے چیف ڈیسیور کہا شیطان کو کہ ڈو ناٹ بی ڈیسیو بائی دا چیف ڈیسیور بیکاز ہی سیز اباؤٹ اللہ جو کہ تمہیں نہیں بات کرنی چاہیے. ہی میکس یو سے تھنگز اباؤٹ اللہ. اور وہ ان کے گیدرنگز میں جیسے انہوں نے کہا مہدی کو گالی دو اور یہ اور وہ, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے ایسی باتیں کہلواتا ہے اللہ کے بارے میں. اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اور یہ سنگرز نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے تو دا مین, جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا, ہی از دا مین, اس سے ہم نے ملاقات بھی کی ہے اور یہ وہ. تو یہ اتنا کچھ جب میچ ہو رہا ہے, ہاؤ کین یو ڈینائی سچ اے تھنگ. بہت ساری ڈاکیومنٹریز یوٹیوب پہ آپ کو ملتی ہیں جس میں ایون وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مسلمس, آپ دیکھ لیں کہ بی بی سی کی بھی بہت ساری ڈاکیومنٹریز جس میں وہ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں. میکسیکو میں شاید میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی. ہاں وہ سیٹنسٹ جو تھا. اور ضیاء بھائی یہ جو میں نے بات کی نا, میری آبزرویشن ہے کہ گندگی میں رہنا, ان لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے, ان لوگوں کو جو اس فارم آف میوزک سنتے ہیں, وہ میں باتیں نہیں بیان کر سکتا کس قسم کی گندگی کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تبھی تو حاصل ہوتی ہے جب آپ گندگی میں رہتے ہو. وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دے لو گندگی, دے لو ٹو بی اینٹی سوشل, دے لو بینگ ان اے ڈارک روم اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہو نا تو شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. جی. اور یہ سب سے پہلے جو میجیشنز ہوتے ہیں نا, جب یہ انہوں نے کسی پہ جادو بھی کرنا ہوتا ہے نا, تو اسے یہی پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے نا 30 دن تک جو ہے نا نہانا نہیں ہے, فلاں نہیں کرنا. میں یہاں پہ ایک جو نا جلدی سے ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریئل لائف سینیریو ہے. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے پزوزو الگراڈ کی. دس واز اے گائے, از اے سیٹنسٹ کپل فرام نارتھ کیرولینا چارج ود مرڈر آفٹر skeletal remains were found in their house. اور یہ امریکہ کے اندر نارتھ کیرولینا میں یہ جو ہے نا کپل تھا الگراڈ, جو کہ 35 ایئرس کا تھا. ہی نیمڈ himself پزوزو آفٹر دی اومن. دا اومن کے نام سے مووی تھی نا جس میں وہ جو ڈیمن تھا نا اس کا نام پزوزو تھا, تو اس نے اپنا نام چینج کیا. اینڈ جس نے وہ جو ہے نا, بلکہ اس میں سوری دی ایکسرسسٹ میں the demon that possessed the girl. اینڈ دین اس کی جو وائف تھی ایمبر نکول برچ 24 year old, وہ بھی جو تھی ایک سیٹنسٹ تھی. اچھا ان کا میرے پاس نا ایک پورا ویڈیو پڑا ہوا ہے جس میں ان کے گھر کا پورا واک تھرو ہے. یعنی when they were arrested, کیونکہ نیبرز نے بتایا کہ جی گھر سے بہت گندی اسمیل آتی ہے. سو انہوں نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ گھر میں سے ڈیڈ باڈیز ملی. اینڈ دے فاؤنڈ کہ ناٹ اونلی ور دیئر ڈیڈ باڈیز بٹ آلسو اینیمل, وہی جو آپ بتا رہے ہو نا ایگزیکٹلی وہی چیزیں. اور گھر کے اندر اتنی گندگی ہے, میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا بھی میں کلپ دکھا دوں, بیکاز وین یو سی کہ کس لیول پہ یہ کام ہوتا ہے. آئی مین یہ جو نارتھ کیرولینا میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب آپ خود سوچو یہ بھی ایک ریچول کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ بڑا سا عربک میں ابلیس لکھا ہوا ہے, اور دروازے کے اوپر بھی جو ہے نا بیت الابلیس لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں اس نارتھ کیرولینا کے گورے کو کس نے بتایا بیت الابلیس کیا بلا ہوتی ہے, اور گندگی اور سمبلزم اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو لیٹ می جسٹ برنگ اپ دی ویڈیو. ان دی مین ٹائم میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ بات دیکھیں کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ جو ریچولز ہوتے ہیں, یعنی بیہائنڈ سیٹانک ایکٹیویٹی, بیہائنڈ ڈیمونک ایکٹیویٹی, بیہائنڈ بلیک میجک اینڈ آل آف دس اوکلٹ پریکٹسز, یہ چیزیں ریئل ہیں. اس کو ڈینائی کرنا جو ہے نا الٹیمیٹ لیول کی بے وقوفی ہے. آپ مطلب کس سینچری کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں, جس سینچری میں بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو اس کی پریکٹس نظر آئے گی. اینڈ میرے پاس گھر میں ایک پوری بک پڑی ہوئی ہے اتنی موٹی جس کا نام ہے دا بک آف وچ کرافٹ, اور اس کے اندر میں, اور بلکہ میرے پاس DVDs بھی پڑی ہوئی ہیں. میرے پاس 1950s کی ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں 1950s کی, اور اس میں یہ
proper occult practices British لوگ کر رہے ہیں جس میں I cannot even explain the kind of graphic details جنہوں نے پورا explain کیا ہے, and اس میں sexual relations ہیں, اس میں all kinds of filth ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ جی ہم تو مانتے نہیں ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والی بات ہے کہ you become an ostrich and you sink your head in the sand and pretend like it's not happening. It's happening on a very big scale. ایک وہ بڑا controversial تھا امریکن ٹاک شو ہوسٹ ہے ایلیکس جونز, جس کی ویسے بہت controversy اس پہ, لیکن ایک جو اس کا کارنامہ یہ تھا کہ وہ بوہیمین گروو میں گھس گیا تھا جا کے, جو ان کا ایک جگہ تھا جہاں پہ جا کے اس نے وہ جو آؤل ہے ان کا آؤل گاڈ ہے اس کو اس نے وٹنس کیا, اور گلوبل ایلیٹ جو تھے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ گیا, اور ون آف دی امریکن سینیٹرز جو تھا اس کو جب اس نے کنفرنٹ کیا کہ I broke into Bohemian Grove and blah وغیرہ, وہ اتنا آگے سے تپا اس کے اوپر کسی کو حد و حساب نہیں ہے. بالکل ایسے. So how do we look at this manipulation of the media, جب میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دکھاتا ہے نارملائز کرنے کے لیے, اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو ہو سکتے ہیں؟ ضیاء بھائی میں تو اس سے بھی پہلے ایک بات سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو سنگرز ہیں جو اسٹیج پہ آتے ہیں نا, یہ میں تو سمجھتا ہوں پوزیسڈ ہوتے ہیں باقاعدہ. بلکہ بیونسے کا وہ ایک بیان بھی ہے, اس سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ اسٹیج پہ آتی ہو تو اتنا اچھا ہے, اس نے کہا کہ یہ میرا ایک پرفیکٹڈ ورژن ہے, بڑا اس نے نا وہ اس طرح آلٹر ایگو کا کہا, آلٹر ایگو, اور یہ میرا ایک پرفیکٹڈ ورژن ہے جو اسٹیج پہ آتا ہے. اور یہ کئی سنگرز نے کہا ہے. آپ نے شروع میں جو بات کی تھی نا اس سے میرے ذہن میں سوال آیا تھا, آپ اسی کو آنسر کیجئے گا کہ آپ نے کہا یہ ٹریوس اسکاٹ تھا نام, کہ اس کو وہ آ کے کہہ بھی رہے تھے کہ یار رک جاؤ, مگر وہ رک نہیں رہا تھا. اس کی کیا وجہ, وہ کوئی ٹرانس کے اندر تھا, کیا تھا, کیا وجہ ہے؟ And he kept singing, he was looking at the dead body dead straight and he kept singing. اگر وہ ایک پیکٹ کر کے آیا, اسے ایک ٹاسک ملا ہے کہ ریچول تم نے کرنا ہے, تو پھر why will he stop? Because his whole career depends on it. جب وہ اپنی when they say کہ I sold my soul to the devil, پھر nothing else matters for them. پھر وہ یہی ہے نا کہ میں بچا لوں گا, کوئی نہیں, جیسے بارسیسا کو بھی دھوکہ دیا تھا کہ بچا لوں گا. اور وہ جو پیکٹ ہے نا, میں بتاتا چلوں کہ وہ پیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے. وہ پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ the deal with the devil is very specific. یہ نہیں ہے کہ جنرل کوئی ایکٹ ہوتا ہے. وہ جس طرح یہاں پہ میں نے بتایا نا کہ جو کہا تھا کہ تم نے 2 عورتوں کو سیکریفائس کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کیس میں جو دانیال کا جو ہم نے بتایا کیس, اس میں کہا تھا اس کی ڈیل کیا تھی, you have to sacrifice 2 women. Sometimes it is you have to rape for example a child, ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا پریپوبیسنٹ چائلڈ کو ریپ کرنا ہے, یا تم نے ایک ہوموسیکشول ایکٹ میں انگیج کرنا ہے, یا تم نے فلاں کام کرنا ہے, یا تم نے انسیسٹ کرنا ہے. سو دے ڈو, وہ ہر بندے کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شروع میں ایک دم سے بڑا سا ٹاسک نہیں دے دیتے, پہلے ان سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کراتے ہیں. اور ون آف دا ویڈیوز that we saw, اس میں اس نے کہا تھا کہ جی I started by slaughtering a chicken, and he said when I slaughtered a chicken, ہاں اس نے کہا میں نے سب سے پہلے چکن سلاٹر کیا تھا, and it felt so empowering because میں نے اس کو ڈسممبر کر دیا اس چکن کو. بالکل ایون وضو کے بغیر نماز پڑھنا مسجد میں جا کے, گندگی کی حالت میں پڑھنا, میں نجاست کی حالت میں جا کے, اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہ سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے, بٹ ایونچولی جا کے نا پھر یہ اس طرح کی سیکریفائس. اور بلکہ وہ ملی سائرس کا مجھے ایک بیان یاد آ گیا, اس سے کسی نے پوچھا یہ زبان آپ کیوں نکالتی ہو, مطلب why do you do this, وہ اپنے مطلب اس میں کانسرٹس میں اور اس طرح, she said کہ I don't know, I just feel compelled to do it. اور وہ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ کالی جو ان کی ہے, کالی ماتا, the goddess of destruction, وہ اس کی آپ امیجز دیکھیں, اس نے زبان نکالی ہوئی. تو مے بی دیٹ ڈیمن, کالی ایک ڈیمن ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں they do not worship except female jinns. یہ قرآن کے ایک ورس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیمیل جنس کو یہ ورشپ کرتے ہیں بجائے کہ اس بت کو. تو یہ کوئی فیمیل ڈیمن ہو سکتا ہے, وہ آگے اس کو پوزیس کریں and then she feels compelled to do it. اچھا, ہم لوگ ابھی اس وقت نا میں نے ویڈیو لگایا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, پزوزو الگریٹ کا جو گھر ہے اس کا ویڈیو ہے. یہ را فوٹیج تھا جو پولیس جب گئی ہے اس کے گھر کا ریڈ کیا ہے, تو یو کین سی کہ جو اس کا گھر ہے وہ اتنا فلتھی ہے, اور وہاں پہ ٹوٹل سمبلزم ہے, دیواروں کے اوپر ابلیس لکھا ہوا ہے اور ورشپ. اور پھر اس کے گھر کے بیک یارڈ پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایکچولی وہ گریوز دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ سیکریفائسز ہوئے ہیں, اینڈ دا انٹائر ہاؤس از جسٹ لائک اے جائنٹ ٹریش کین. یعنی اتنی گندگی, اتنی غلاظت. اور جو پولیس والے ہیں وہ بھی بار بار کامنٹ کر رہے ہیں کہ دس پلیس اسٹنکس, اٹ از ریکنگ آف دس بیڈ اوڈر. اینڈ امیجن there is a couple living there for years, اور ان کی منہ پہ پورا منہ ٹیٹو ہوا ہوا ہے, پورا باڈی ٹیٹو ہوئی ہے. They're trying to change the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اس گندگی میں کیوں رہ رہے ہیں؟ شیطان ان کو کچھ پرومس کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہاں گندگی میں رکھو, یہ سیکریفائسز کرو, I will give you something better than this. And eventually پتہ کیا ہوا, یہ this guy actually ended up in prison. Obviously اس نے مرڈر کیے ہوئے تھے, ڈیڈ باڈیز ملی وہاں سے, skeleton remains ملی. Eventually he committed suicide in prison. وہی برسیسا والی بات, برسیسا علی تباہی کہ اینڈ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے, لیکن اس کو جو شیطان کا وعدہ تھا وہ سچا نہیں نکلا. صحیح بات.
اب دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے شیطان نے بھی تم سے وعدہ کیا, بلکہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا مگر میں نے جھوٹا وعدہ کیا, اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. یعنی شیطان نے ان سے بقول جس بندے سے میں نے بات کی تھی یہ وعدہ کیا ہوا کہ اگر جہنم میں جاؤ گے بھی تو کوئی بات نہیں یار, میں ہی وہاں پہ انچارج ہوں. تو بھی دھوکہ ہی ہے شیطان کا. میں تھوڑا سا میوزک پہ بھی اگر روشنی ڈالوں, کیونکہ میوزک کے تھرو یہ سب آ رہا ہے. وائی میوزک, میرے بتائیں کہ خاص قسم کا میوزک ہوتا ہے یا جو ہمارے یہاں بھی چھوٹا موٹا میوزک چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو سب سے فیمس میوزک ہے نا ریپ ہپ ہاپ, وہ تو ریپرز کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم سیٹن ورشپر ہی ہیں اور ہم وی ہیو سولڈ آور سولز ٹو دی ڈیول. ان کی سمبولزم بھی آ رہی ہے. پاپ کو بھی آپ لے لیں, میڈونا ٹو بگن ود, ویری فیمس نیمرولوجسٹ ہے وہ, بہت فیمس, بیونسے. اور ایک بات بھی میوزک کے اندر خاص طور پہ ہے, لیکن مثلا مثال کے طور پہ کلاسیکل میوزک ہو گیا, آرکیسٹرل میوزک ہو گیا, ان کے اندر شاید یہ چیزیں کم ہیں بنسبتاً. وہ ہو سکتا ہے کم ہو. دیکھیں احمد بھائی, ایک بھی مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں نا, وین دا نیم آف میجک کمز ان آور مائنڈ, وی تھنک کہ میجک از تھنگس فلائنگ and strange things happening. That is not just magic. Magic numerology بھی ہے. Numerology ایک branch of magic ہے, fortune telling ایک branch of magic ہے, اور پھر یہ لوگ symbolism ایک branch of magic ہے, اور mind control ایک branch of magic ہے. یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ہینریچ ولہم, جرمن ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ریسرچ کی بائنورل بیٹس, جو کہ اس وقت بہت بڑی ایک ریسرچ ہے کہ کچھ خاص فریکوینسی کی بیٹس ہوتی ہیں میوزک میں جس سے آپ اگلے کا مائنڈ کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ اینٹ شرمر, اس کی 2012 کی پوری ریسرچ ہے, سائیکالوجسٹ ہے یہ بھی, اور اس نے بھی ثابت کیا کہ میوزک جتنا ہماری پرسیپشن کو چینج کرتا ہے اتنا کوئی اور چیز, کوئی اور ڈرگ نہیں کرتی. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے اور اتنا یہ ہارمفل ہے. اور اس نے کہا کہ ڈیلیما یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ایون نو کہ اس کا اتنا وہ افیکٹ ہے. اب اس کو پازیٹیو بھی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ نہیں, پھر پازیٹیو بھی تو کر سکتے ہیں, لیکن مائی کوسچن از کہ جو کرنٹ میوزک ہے اس میں پازیٹیو چیز کتنی ہے. اینڈ وائی آر یو الاؤنگ سم ون ٹو کنٹرول یور مائنڈ اینی وے؟ دیٹس دی کوسچن نا. آپ کیوں کسی کو یہ کنٹرول دے رہے ہو کہ وہ تھرو بیٹس اینڈ میوزک اینڈ فریکوینسیز ایگزیکٹلی آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول کر سکتے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کامن ہے. کسی بھی قسم کا میوزک ہے, اور کوئی مطلب یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ ٹو فیل دیز تھنگز اور ایکسپیرینس دیز تھنگز. کوئی کامن بندہ بھی ہے, جب بھی آپ میوزک سنتے ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیرینس کہ آپ کسی اور فینٹیسی ورلڈ میں ہو. ٹھیک ہے, بڑی بیسک سی بات ہے برو کہ ہمارا لمبک سسٹم جو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو دیکھا گیا ہے ایم آر آئی اسکین سے کہ لمبک سسٹم کتنا ایکٹیو ہوتا ہے جب بندہ میوزک جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیور یہ ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے میوزک, اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. میں کوسچن یہاں پہ لے رہا ہوں, ڈاکٹر زینب ظہیر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یوتھ کلب از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آئی لیو ہیئر ان جرمنی اینڈ ورکنگ ایز اے ڈاکٹر اینڈ آئی اگری ود آل یور پوائنٹس. People have a lot of mental issues here because there is no religious belief anymore. Society is destructed and there are a lot of people called punk who wear black clothes, harm themselves, etc. and adore destruction. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our ummah. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ goth پنک, مجھے بھی یاد ہے بچپن میں نا, اللہ معاف کرے, میرا کمرہ جو تھا نا اس کو لوگ کہتے تھے یہ بھوت بنگلہ ہے, بیکاز آئی ہیڈ پکچرز آف آل آف دیز دی کائنڈ آف میوزک آئی یوزڈ ٹو لسن ٹو. اس میں یہی آئرن میڈن اور یہ جتنے بھی آپ کے ہیوی میٹل بینڈز ہیں ان کے جتنے بھی پوسٹرز تھے وہ سارا کچھ ایسا ہی تھا. اینڈ آپ کو نا اس وہ لائف اسٹائل بڑا یو کائنڈ آف ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی ود دیٹ بیکاز اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ریبیلین. یعنی ہمیں نا ریبیلین بڑا کول لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایز اے ٹین ایجر یو تھنکنگ کہ یار آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ شاید ان کو کچھ پتہ نہیں اور آپ کے اوپر پتہ نہیں دنیا کا علم آ گیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی چیز مجھے ریبیلین کی طرف لے کے جاتی ہے نا دیٹس کول اینڈ ہپ اینڈ آل آف دیٹ. تو پنک جو پنک راک جس کو ہم کہتے ہیں, اٹس اے ٹوٹل آئیڈیالوجی آف ریبیلین کہ ہم نے بال بھی جو ہے نا بیچ میں سے رکھنے, تم کہتے ہو سائڈ سے مانگ نکالی, ہم سائڈ کی مانگ ہی نہیں ہے, سائڈوں سے شیو ہے, بیچ میں ہم نے بال رکھنے ہیں, اور اس کو پھر ہم کلر کر دیں گے, پینٹ پھاڑ دیں گے, یو نو پھٹی ہوئی پینٹوں کا کہاں سے کانسیپٹ آیا, یہ پنک راکرز کی طرف سے ہے. سو آل اوور چینے پہننا, زنجیریں آل آف دیٹ اسٹریٹ کائنڈ آف ویئر جو تھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو گوتھ کلچر کہاں سے کریٹ ہوا, ایموز کیسے کریٹ ہوا, یو نو آلویز بینگ ان اے اسٹیٹ آف ڈپریشن, اینگزائٹی, اینڈ یو ہیو آل آف دی. مطلب ابھی تو یعنی مجھے کافی عرصہ ہو گیا میوزک کو چھوڑے ہوئے, بٹ دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف کہ میں بندے کی شکل دیکھ کے پہچان دیتا تھا کہ یہ کس قسم کی میوزک سنتا ہوگا, بیکاز جو قسم کی میوزک آپ سنتے ہو نا آپ کی پرسنالٹی پہ وہ جھلک رہا ہوتا ہے. ہپ ہاپ اور ریپ جو ہے مٹیریلزم کو پروموٹ کرنا, گولڈن چینیں پہننا, اس طرح بالکل وہ یو نو ویئرنگ یور پینٹس یو نو ڈاؤن ٹو یور ہپس آپ نے پہنا ہوا ہے, اور بیگی شرٹس پہنی ہوئی ہیں. اگر آپ ایک راکر ٹائپ ہو تو آپ نے فٹڈ بلیک جینس پہنی ہوگی, بلیک لیدر جیکٹ ہوگا, چینز ہوگی, وہ کوئی نکل ڈسٹر ٹائپ پہنا ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو. اینڈ دین یو ہیو
the pop guys and the country music and the jazz music, and so ہر kind of music کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے لوگوں کو. I mean if you're feeling happy, there can be music that can intensify your happiness. یعنی اس کو وہ جو ہے نا ایگزیجریٹ کر دے گی, ہائپربلائز کر دے گی. اگر آپ سیڈ فیل کر رہے ہو, آپ اداس غزلیں سننا شروع کرتے ہو, آپ مزید ڈپریس ہو جاتے ہو, اینڈ یو انجوائے دیٹ مزید ڈپریشن. آپ اپنی سیلف پٹی میں والو کر رہے ہو. اینڈ دین if you have anger and rebellion, then this heavy metal music is going to fit right in, because it's going to talk about going against everything else. جس طرح ابھی بتایا تھا احمد بھائی نے, going against religion, going against your parents, going against society وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لحاظ سے وہ ساؤنڈ بھی نا کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے میسج کو. تو ہیوی میٹل ہے تو اس کی ایک ساؤنڈ بھی ایک قسم کی اینگری ریج والی ہے, اینگری ریج. اب ایک اور ژانرا ہے میٹل کے اندر ہی جس کو یہ کہتے ہیں ڈوم میٹل. ڈیتھ میٹل بھی ہے. ڈیتھ میٹل کے بعد ڈوم میٹل. ڈوم میٹل کے اندر ٹیمپوز کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا. وہی ڈسٹورٹڈ گٹار ہے, وہی ڈرم کا اسنیئر ساؤنڈ, سب کچھ وہی ہے, لیکن انہوں نے ٹیمپو بہت سلو کر دیا. اور ان کا ایک ایک گانا جو ہے نا وہ 26 منٹ کا 30 منٹ کا ہوتا ہے, اور بہت سلو ٹیمپو ہے, اور وہ ٹیمپو بہت دیر تک مینٹین کرتا رہتا ہے, 3-4 منٹ, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن اور وہ ایز اف یو آر فالنگ انٹو اے باٹم لیس پٹ, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ساری جو یہ فیلنگز ہے نا, ان کو میوزک کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی جب کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی میوزک ہوتا ہے, وہ ایک پاور دیتا ہے میسج کو. تو میوزک ایز اے میڈیم یوز کیا جاتا ہے ٹو انفلوئنس, ٹو چینج. اب اس کے اندر آپ میسج کس قسم کا ڈالتے ہو ہمارے سامنے. اچھا میں آپ کو ایک اسٹریٹ اوے بات بتاتا ہوں. آپ مجھے یاد ہے جب میں اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ تھا بہت زیادہ, تو آٹومیٹک, اور یہ آئی تھنک جس کسی نے بھی زندگی میں میوزک سنا ہے وہ اس سے اگری کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ہائی ٹیمپو کائنڈ آف میوزک سن رہے ہیں نا, اینڈ اف یو ڈرائیونگ اے وہیکل, آٹومیٹکلی آپ کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. یس اور نو؟ ہوتا ہے نا. آپ اگر ہیوی میٹل اور فاسٹ پیس میوزک سن رہے ہیں نا, آٹومیٹکلی آپ کی گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی. حالانکہ یو ڈڈ ناٹ انٹینڈ کہ میں نے آج تیز گاڑی چلانی ہے, لیکن آٹومیٹکلی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس کا ایکشن پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ جم میں جو ہے نا قوالی نہیں سنیں گے جم. بالکل اداس کی غزلیں نہیں شروع کر دیں گے جم کے اندر, آپ کا سارا ٹیمپو ٹوٹ جانا. اسی لیے وہ کہتے ہیں جی کوئی فاسٹ سا میوزک لگاؤ, الگ سے کیٹیگری زیادہ بن گئی ہے. اچھا ایک چیز مجھے لگ رہا ہے, آپ دیکھیں یہاں سے ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں ٹو سم تھنگ ایلس. CIA نے باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس کے اوپر, سکسیسفل ایکسپیریمنٹس ان ٹرائنگ ٹو آلٹر پیپلز تھنکنگ, alter people's behavior, and even to the point کہ they got people to do things that they didn't want to do based upon something جو کہ ان کے ساتھ کی گئی ہے. Welcome to Project MK Ultra, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن بھی مل جائے گی. اب تو وہ ان کی کائنڈ آف ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں بھی آ گیا, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے چھپائی ہے, بیکاز جب وہ ڈی کلاسیفائی بھی کرتے ہیں نا تو وہ ٹوٹلی ڈی کلاسیفائی نہیں کرتے. وہ تب کرتے ہیں when the cat's already out of the bag and they have to kind of say something because otherwise people are on their case. تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں, بٹ دین پھر بھی وہ بہت چیزیں withhold کرتے ہیں. سو اس کے بارے میں احمد بھائی کیا آپ کہنا چاہیں گے پروجیکٹ MK Ultra کے بارے میں, اینڈ how much is it a reality and how much of it is just myth and fiction? دیکھیں آئی تھنک یہ تو اب کافی پاپولرائز ہو گیا ہے, کافی زیادہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر, MK Ultra کے اوپر. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک CIA کا پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس یوز کی, ڈارک سائیکالوجی بھی کہتے ہیں, ڈرگز کو یوز کیا, LSD وغیرہ کو یوز کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ مینسن مرڈرز کو بھی اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ مینسن بھی جو تھا, چارلز مینسن, اس کو بھی انہوں نے ایز اے وہ یوز ایک سبجیکٹ, گینی پگ کے طور پہ, ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ کے طور پہ یوز کیا تھا, اور پھر اس نے یہ مرڈرز کیے. وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی ڈیول اس سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, اور اس پہ کتابیں بھی باقاعدہ لکھی گئی ہیں, تو کوئی بھی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو. اور اس کے اندر کچھ جو ہیں ہارڈ فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں باقی کسی چیز کے اگر آپ نے اوپر اسکیپٹیکل ہونا تو وہ انسان کا اپنا ذہن ہے, لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں کہ CIA نے یہ پروگرام یوز کیا اور اس کے کچھ نتائج نکلے, وہ تو کلیئر ہے. اچھا اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جہاں پہ they got a woman to attempt to shoot another woman. Obviously وہ گن لوڈڈ نہیں تھی, بٹ انہوں نے یہاں تک کر دیا and she actually shot the other woman. مطلب کہ basically وہ she pulled the trigger. And they did it just by using some kind of sound frequencies and kuch drug uske andar jo na induced tha and made her do certain things. اور وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب یہ کام کرتے تھے ہمیں پتا تھا ہم کر رہے ہیں, بٹ اٹ واز کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. ہاں کہ ایز اف وی ور کمپیلڈ ٹو ڈو اٹ, یو نو. تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ریسرچز ہیں وہ تو یہاں تک بھی گئی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی
آرگنائزیشنز ہیں CIA اینڈ سو آن, یہ کیا اپنی جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں کوٹ ان کوٹ ان کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ وہ ابھی اگر صرف یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جی پروجیکٹ MK الٹرا آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ابھی چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی کلو نہیں ہے. اینڈ a lot of this stuff جو ہم جس کی آج بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ایک ٹائپ آف پاور ڈائنامکس بھی ہیں اس میں. A person who wants to have control over other people, a person who desires power. Why do you want to sell your soul to the devil anyway? It's a very fundamental question. Why do you want to do a pact with the devil anyway? آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو ذلیل کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ heinous crimes کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے you're looking for power. You're looking for some kind of supernatural assistance. And that assistance جو آپ کو promise کی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا flavor آپ کو مل بھی جاتا ہے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ جی میرے ابا جان کی جگہ وہ کام پہ گیا ہوتا ہے. اصل پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب آپ چھوڑتے ہو, جب آپ withdraw کرتے ہو تب ایسے پرابلم شروع ہوتے ہیں, جیسے آپ لڑکے کی ایگزامپل بھی دے رہے تھے. ہاں جی, اس کو جس لڑکی کو میں ملا تھا اس نے جب پیچھے ہٹ گیا تھا تو اس کے اثرات کچھ تھے اس کے اوپر. بالکل. اچھا تو اب یہ بتائیں کہ واٹس دا وے آؤٹ؟ اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں, آئی مین کافی پریشان کن بات ہے کہ ہماری دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو ایک بڑا خوبصورت سا ببل دکھایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از نائس اینڈ بیوٹیفل اینڈ گرین اینڈ آل دیٹ, بٹ بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز دیر آر سیکرٹ سوسائٹیز دیٹ آر آپریٹنگ. There are people who are very highly connected at the top levels of government and so on, جو اس قسم کی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام بندہ جو ہے, جو بیچارہ فار ایگزامپل ایک ینگسٹر ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, ینگ اربن پروفیشنل ہے, وہ کیا کرے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی قوت نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان اگر جڑ جائے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں نا, ہم سب جو ہیں وہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میوزک کے اندر بھی ہم نے سنا بھی ہے. تو میں اپنی آڈینس کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ میوزک سن رہے ہیں نا, ایک سیکنڈ کے لیے پاز کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو میسج کیا دے رہا ہے. اور اگر آپ ہیں اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ شیطان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, تو صرف اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں, یہ جو میں سن رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا شیطان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دیکھیں اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اگر شیطان خوش ہوتا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتا ہے, میرا خیال ہے اس کو کنونس کرنا بہت آسان ہے اس معاملے کے اندر, کہ کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے کہ شیطان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر آپ شیطان کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہو تو اس کو تو ظاہر چھوڑ دینا چاہیے. علی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ضیاء بھائی پہلے تو دیکھیں IQ باقاعدہ لوگوں کا نا لو کیا جا رہا ہے, بیکاز آپ نے پاور ڈائنامکس کی بات کی. obviously those people who are in control, they don't want smart people, they don't want people who think. تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے نا اس کو اپنی شیلونیس سے نکلنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان پہ ایک حملہ ہے, ذہنی حملہ ہے, اینڈ دے شوڈ ریسرچ آن اٹ. میں اسی طرح نکلا تھا. میں اگر اپنی بات کروں, جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی, ہر مسئلے کا حل ہے نالج. آپ نالج حاصل کریں, ریسرچ کریں, خود دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد جج کریں. جو احمد بھائی نے بتایا کہ بھائی یہ جو لیرکس ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے پوری کی پوری, یہ کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی یہ جو شوشا دکھا رہے ہیں اور یہ جو پیسہ اور یہ وومن کے فگر کی بات کریں, لٹرلی ریپ سانگز آپ اٹھا لیں, وومن کو ورس دین اینیمل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جیسے اینیمل سے بھی نیچے گری ہوئی کوئی چیز ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو کدھر آپ کی عقل چلے گی؟ یعنی آپ کا IQ اتنا گر چکا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیزائرز کے لیے, فیم کے لیے اور وہ یو بننے کے لیے, سو کالڈ کول بننے کے لیے وہ فلتھ سن رہے ہیں, اپنی دنیا کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں, آخرت کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں. سو آئی تھنک نالج ول سیٹ them free and sitting with smart people will set them free. Right now what's happening is کہ وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں, سب کا IQ لو ہے, اللہ معاف کرے, سب جو ہے وہ me myself and I میں لگے ہوئے ہیں, یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوتی. تھوڑا سا نکلو, اپنے سے کاؤنٹر لوگوں میں جا کے بیٹھو, ان سے رائے لو, تو یہ چیز کرنی پڑے گی آپ کو, ادروائز تو بہت مشکل ہے کیونکہ ایک سیلاب ہے, اس میں ڈوب جائیں گے آپ. میں تو یہ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی یہ اٹس اے چینج آف پرسنالٹی. میوزک جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کو بالکل چینج کر دیتا ہے. مطلب اف آئی ریمبر مائی اون ٹائم, تو when I used to listen to music تو I was a different personality, اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتی ہے, آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے, اور ایٹ ٹائمز یو فیل quite restless, اور آپ کو وہ ایڈکشن فیل ہوتی ہے. لیکن دا مومنٹ یو لیو میوزک, ایک جو پروسیس ہے پورا, آپ چھوڑتے ہو پھر قرآن کی طرف آتے ہو. A lot of people say کہ آپ نشیدز پہ پہلے آؤ اور پھر قرآن کی طرف جاؤ. میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں ہمیشہ کہ go straight to قرآن.
جتنا زیادہ آپ فوراً قرآن کی طرف جاتے ہو, قرآن اپنے دل میں اتارتے ہو, سبحان اللہ, وہ میوزک کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور اگر وہ قرآن سننا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ہو, یہ پتہ ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کس کے ہیں, سبحان اللہ, تو وہ جو فیلنگ ہے وہ تو پھر کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہاؤ آئی کیم آؤٹ, قرآن سن کے آپ نے بہت پاورفل بات کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطلب when I used to listen to music, ایک اچھا کام جو میں کرتا تھا وہ یہ تھا کہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے نا بس مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار صبح یار میوزک نہیں سننا, صبح نا قرآن سن لیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں کلچرل ہے, سورہ رحمان صبح میں نے وہ مشاعرے کی سورۃ البقرہ لگا لیتا تھا. سورہ بقرہ کے بارے میں تو سبحان اللہ ویسے بھی آتا ہے کہ جادوگر اس کے سامنے بے بس ہیں, سبحان اللہ, یو نو, تو میں وہ لگا دیتا تھا مشاعرے کی, وہ صبح جاتے ہوئے روزانہ اس سے کئی آدھی حفظ بھی ہو گیا الحمدللہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں زیاد بھائی اس نے نا ونڈر کیا, یہ میجک کیا ہے, سبحان اللہ, کہ وہ قرآن دل سے نا میوزک کی وہ حب نکال دی اور ایڈکشن نکال دی, and then I totally came to قرآن الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا نا بڑا امیزنگ کانٹراسٹ ہے, بیکاز obviously we know that whatever you're watching, whatever you're listening to, whatever you're reading, whatever type of people you're hanging out with, that has a direct impact on the kind of person you become a few years later, right? تو بڑی نارمل سی بات ہے, ہر بندے کو پتا ہے جس کانٹینٹ میں آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے آپ اسی طرح کے انسان بنیں گے. اگر آپ اپنے ارد گرد گند رکھیں گے تو آپ بھی گند ہی بنیں گے کل کو جا کے. تو الحمدللہ اسی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنے لیے ایک پازیٹیو سورس جو ہے نا وہ آپ نے کنیکٹ کیا. اچھا, ایک چیز مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ذہن میں آتی ہے, آپ ماشاء اللہ میڈیا کے اندر بہت کام کرتے ہیں, آپ کو اس کا آئیڈیا بھی زیادہ ہے کہ میڈیا کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ موویز کے اندر بھی یہ لوگ میوزک یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو میوزک یوز ہوتا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا انسان کے پرسیپشن کے اوپر اس سین کے اندر, رائٹ؟ لائک اگر فار ایگزامپل میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہیرو ہے تو اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں دکھانا چاہ رہا ہوں کوئی بندہ ولن ہے اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی سیڈ سین دکھا رہا ہوں پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی ہیپی اوکیزن دکھا رہا ہوں یا فنی سین دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اٹ پلیز سو مچ ود یور سائیکالوجی. اتنا عجیب سا لگتا ہے نا, آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, آپ وہی ایک چیز ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو میوزک کے ساتھ دیکھتے ہیں, یو واچ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اور وہی ویڈیو آپ ریپیٹ کریں میوٹ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ کے ایموشنز میں. کوئی وجہ ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں میوزک, اس کا امپیکٹ ہے تو وہ یوز کر رہے ہیں. سو دیر از اے میوزک ٹائپ فار ایوری کائنڈ آف سین, ایوری کائنڈ آف آبجیکٹیو. آپ کا جو بھی آبجیکٹیو ہے اس کے ساتھ جو بھی ایموشن ہے شاید اس کے, ہاں جو بھی ایموشنز آپ لینا چاہتے ہو کسی سے, اس کے ساتھ ایک اپروپریٹ میوزک ہے. اور مووی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ میوزیشینز جو ہوتے ہیں اس کے پورے آرکیسٹرا کو, ہانس زمر ہو گیا کوئی اور ہو گیا, ان کو ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہر پوری مووی کو دیکھنا ہے, ہم آپ کو مووی کٹ کر کے دیں گے, آپ نے اس کے پیچھے لائیو آرکیسٹرا سے میوزک بجوانا ہے, ساؤنڈ ٹریک اور اس کو پورا اس کا ساؤنڈ ٹریک بناتے ہیں. تو کئی جگہوں پہ لائیو آرکیسٹرا چل رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ ایپک میوزک چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اب ابھی تو جو ہے نا علی بھائی نے فار ایگزامپل ایک چیز بتائی کہ اگر آپ ایک سین دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے آپ نے میوزک کو مائنس کر دیا تو پھر دیکھیں اس کا وہ امپیکٹ ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں آپ میوزک کا جانرا چینج کر دیں. فار ایگزامپل اگر ایک فنی سین ہے اور پیچھے آپ انتہائی ہارر میوزک لگا دیں, even that funny scene will look very creepy کہ oh my god, for example there's a clown who's playing with kids but you put like a horror music in it, آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں بہت ہی creepy سا وہ ہے. تو obviously music ہمیں یہ بات is undeniable کہ اس کا ایک impact ہوتا ہے آپ کے perception کے اوپر, and if done right by the orchestrators جو لوگ بھی اس کو بنا رہے ہیں مینج کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے there is پلاننگ. ہمارا بھی ایکسپیرینس یہاں پہ یہی ہے کہ میوزک سے گناہ جڑے ہوئے. بالکل, جب تک دیکھیں جو گناہ ڈرگز ہو گیا یا کوئی گندگی ہو گئی, مطلب کوئی گندا ریلیشن شپ ہو گیا, وہ آپ دیکھیں نا میوزک ہے اس کے پیچھے. ہسٹوریکلی بھی ہر گند کے پیچھے جو ہے میوزک زیادہ تر میوزک ہی چلا آ رہا ہے. تو جس چیز کے دیکھیں نا ہارم زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے ہارمز اتنے زیادہ ہیں, تو چلو یہی چیز اگر ہم میوزک پہ لگاتے ہیں, مان لو جی کہ چلو اس سے کوئی علاج ہو جاتا ہے, یا مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اس کے گانوں کی وجہ سے ملکوں نے ترقی کی ہے یا آرمی موٹیویٹ ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے, تو آپ اس کے ہارمز دیکھو تھرو آؤٹ ہسٹری کے کتنے زیادہ ہیں کہ گندگی میں یوز ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کہ مجھے یہ انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور بے شمار احادیث ہم کے رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کانٹیکٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے فلوٹ بجنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ he didn't want to listen to that. تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو ان سے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو بہت کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور دیکھیں کہ جو بھی میوزک انڈسٹری کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ بات کی ہے, obviously جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریگولرلی اٹیچ کرتے ہیں, obviously ان کی طبیعت میں ایک خاص چینج آتا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جس جانرا کو آپ سن رہے ہیں اسی ٹائپ کی
ورلڈ ویو آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اسی طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اینڈ آپ کے ایموشنز اس طرح سے انکلائن ہونا شروع ہوتے ہیں. سو یہ تو بات بالکل یعنی اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اسپیشلی آپ دیکھو کہ دیر ور اسکالرز ہمارے پاس میں جو گزرے ہیں جو کہ کہا کرتے تھے کہ میوزک جو ہے نا اٹ فیسیلیٹیٹس زنا, اٹس اے فیسیلیٹیشن ڈور ٹو زنا. آپ دیکھو آپ بھی رہے انگلینڈ میں, آپ کو آئیڈیا ہے کہ کلبز میں پبز میں کیوں میوزک چلاتے ہیں آپ. Why do you play music in the club? Why don't you just get people to just have a drink or whatever and just go on their way? Why do you have this environment جہاں پہ آپ نے لائٹنگ ایک خاص طرح سے کی ہوئی ہے, آپ نے موڈ ایک خاص طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کی ہے, اس کے بعد دین یو برنگ ان دا ڈی جے. اتنے ایکسپینسو ڈی جے کو آپ کیوں لے کے آتے ہو؟ کیونکہ ہی نوز ہاؤ ٹو کنٹرول دا کراؤڈز موڈ اینڈ ٹیمپو, اینڈ اس کے بعد اٹس اے فیسیلیٹیشن ڈیوائس for fornication and adultery and it's all of a catalyst towards zina and اس طرح کی چیزیں. بالکل. تو ایک بندے کا ویسے نارمل حالات میں وہ جائے گا تو وہ بونڈ نہیں ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے خود, آپ کو بھی شاید آئیڈیا ہوگا, یونیورسٹیز کے اندر نا اکثر اوقات یہ بات کیا ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی ہیں, کلاس فیلوز ہیں, نو پرابلم, تھنگز آر فائن, ایوری تھنگ از اوکے, ایک بڑا پلوٹونک سا ریلیشن شپ ہے, سلام دعا ہے, وی آر جسٹ فرینڈز والی بات ہے, ٹھیک ہے, اور واقعی میں فرینڈز ہیں, دیر از نتھنگ گوئنگ آن. But then what happens is کہ magically university decides کہ ہمیں concert کرنا چاہیے, اور ایک concert ہوتا ہے, and believe me جس دن وہ concert ہوتا ہے نا اس کے بعد سے that relationship is never the same again, because اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک تڑکا لگا دیا اس concert کے ہونے سے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈانس فلور کھول دیا. Now what's happening is وہ لوگ جو پہلے کلاس روم میں ذرا شائع تھے, تھوڑا سا hesitance تھی, تھوڑا سا وہ تھا, وہ concert میں نا آپ نے وہ حیا کی باؤنڈریز توڑ دی ہیں اور آپ نے ان کو نا آپس میں ایک ایونٹ کروایا. اینڈ بلیو می یونیورسٹیز اسکولز آر ڈوئنگ دس, اینڈ آئی بلیو اٹس بینگ ڈن ڈیلیبریٹلی. جان بوجھ کے ایسے ایونٹس کرواتے ہیں, سال میں دو چار ضرور کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ اور مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ لوگ بھی یونیورسٹی سے ہو کے آئے کہ دیز آر دی ایونٹس دیٹ بیکم ویری میموریبل فار یو, اینڈ دیز آر دی ایونٹس دیٹ وہ ٹیک یو کائنڈ آف اپ اے ناچ, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا ریلیشن شپ اے لیول پہ تھا, جھجک ختم کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے کوئی آپ کے بیچ میں وہ جو فرینکنس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک مذاق شروع ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ کی طرف آغاز ہوتا ہے. شاید انٹینسٹی کا جو ڈائل ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف ون کانسرٹ دیٹ یو ہیو, یا ون آپ نے کوئی بھی اسی طرح کا ایک ایسا ایونٹ کیا تھا جہاں پہ آپ نے فری مکسنگ کروا دی, میوزک ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, اور وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ چاکا اتار دیا آپ نے لوگوں کا. اور میرے پاس اسٹوڈینٹس میرے آتے ہیں اے لیول کے ضیاء بھائی, خود آ کے بتاتے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, کہ ہم نے فلاں لڑکی کو ہراس ہوتے دیکھا کانسرٹس پہ, ہم نے گروپنگ ہوتے دیکھی, ہم نے یہ ہوتے دیکھا. تو میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کہتے نو باڈی کیئر. مطلب وہ لڑکیاں بھی اتنا ایشو نہیں اس کو بناتی, اللہ معاف کرے, کوئی بنا لے تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور باقی بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک چانس ہے, اور سب ہائے ہوتے ہیں, اور یہ میوزک کا ایفیکٹ ہے ہائی ہونا, چاہے وہ کوئی بھی آپ کانسرٹ کرا لو. تو یہ اس کا انڈینائبل ہے چیز, یوتھ خود ایگری کرے گی اس بات کو. تو اصل میں ناؤ ایز وی کمنگ ٹو دی کلوز آف دس سیشن, آئی نو کہ اس میں باتیں اتنی کرنی ہیں کہ یہ تو ٹاپک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اس کے اندر اتنی زیادہ ایگزامپلز ہیں آف, اینڈ سچ اے ہیوج ٹاپک. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ میوزک انڈسٹری, اس کے اپنے ہارمس کیا ہیں, اس کا افیکٹ کیا ہے انسانوں کے اوپر, اور پھر اس کو لنک کرنا اوکلٹ پریکٹسز کے ساتھ, کہ جہاں پہ ایک اور ڈائمینشن دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جو جس کو ان سین ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں, جو کیسا ایک ایسی ورلڈ ہے جس کے بارے میں لوگ غافل بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی ان اپولوجیٹکلی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی مٹی سے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر جنوں کو پیدا کیا ایک بھڑکتی آگ سے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں واضح بتاتا ہے کہ شیطان کا کیا کام ہے. شیطان تمہارا عدو مبین ہے, سب سے واضح دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے. اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے سامنے سے, پیچھے سے, دائیں بائیں, اوپر نیچے, ہر جگہ سے آؤں گا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. شیطان کا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ میں انہیں گمراہ کروں گا, میں ان سے تیری خلقت کو چینج کرواؤں گا. I will make them do things which were completely unnatural, make them engage in these evil practices. حالانکہ آپ سوچو کہ اگر ایک انسان اپنے بارے میں سوچے کہ یار کیوں, why would you follow شیطان, why would you follow, and this is why a lot of the scholars they would say that music is the azan of shaitan. یعنی ایک تو قرآن ہے نا, which is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, and music is the azan of shaitan, which basically entices people. اور بالکل اسی طرح سے میرے اپنے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ جس طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا
تو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. And we have evidence for that from the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the malaika descend when the Quran is being recited. And when the azan is called, ٹھیک ہے, the shaitan runs away. We have the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ جب اذان کی آواز آتی ہے نا تو شیطان اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. And then he said کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, شیطان بھاگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے inverse is also true. Inverse, بالکل اس کا جو ریورس ہے وہ بھی ٹرو ہے کہ when music is being heard, that gathering becomes devoid of the angels of Allah. Exactly. اس گیدرنگ سے ملائکہ چلے جاتے ہیں. ملائکہ do not stick around in these type of gatherings. And then what happens? The shayateen descend. بالکل صحیح. So the next time, I will say this to my viewers and listeners, کہ the next time you are bobbing your head to your favorite track, know that there is a shaitan that is right next to your nose and he's bobbing his head along with you. کیونکہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ نا میں نے یہ بات سنی ہے, people who have been through what we call demonic possession, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پہ جن حاوی ہو گیا. I have spoken to people who have narrated this, کیونکہ اگر کوئی بندہ پوزیس ہوا ہے, اب ظاہری بات ہے پوزیشن اتنی آسان نہیں ہوتی شیاطین کے لیے. اگر ایک شیطان آپ کو پوزیس کر لے یہ اتنا آسان نہیں ہے, یو نو. اینڈ اس کے لیے ایک نا یو ہیو ٹو کائنڈ آف اوپن یور سیلف فار دی اینٹری آف شیطان. آپ کو ہاں ریسیپشن موڈ آن کرنا پڑتا ہے. وہ ریسیپشن موڈ کیسے ہوتا ہے؟ ان شارٹ یہ ہے, you have to be in a state of trance. You have to be in a state of trance. That state of trance could be via drugs. It could be through alcohol. It could be through extreme rage, extreme anger. جب غصے کی انتہا میں انسان پہنچا نا تب بھی یعنی سمجھے کہ اس کا پورٹل کھل گیا. یعنی انسان کا جو جسم ہے نا وہ ریسیپشن کے لیے ریڈی ہوا ہے. یہ نہیں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو شیطان نے چڑھ جانا ہے. میں بات کر رہا ہوں اگر کسی کے اوپر کوئی ایسا اسپیل ہوا ہوا ہے, کسی کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوا ہے, کسی کے اوپر کوئی پیچھے جن لگایا ہوا ہے کسی کے, یا کوئی اور بندہ اس طرح کسی ڈارک آرٹس میں جو ہے نا انوالوڈ ہے, تو یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب جن پوزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ ایزی فار دیم ایدر بائی دا وے. اور پھر ایک جو اسٹیٹ اس نے مجھے بتائی تھی وہ یہ تھا کہ وین وی آر لسننگ ٹو میوزک اینڈ وین وی آر ہائی آن دیٹ میوزک, جب ہم لوگ ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں نا کہ we're like بس ایک وہ کیفیت میں آئے ہوئے ہیں نا, تو اس ٹائم پہ نا شیاطین نو کہ دس از دا پوائنٹ وین آئی ہیو ٹو انٹر دس پرسن. بلکہ راکیز نے ضیاء بھائی اسٹوری سنائی ہے, بہت مشہور ایک پاکستان کے راکی ہیں. آئی واز لسننگ ٹو ہی سیڈ کہ میں نے ایک بندے کی ایگزورسزم کی, رقیہ کیا اس پہ, اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا شیطان, اور ہی اسٹارٹیڈ ٹو لاف, اور ہی سیڈ کہ میوزک, اینڈ ہی سیڈ راکی کہ میوزک چلا محلے میں کہیں تو وہ میوزک کی وجہ سے پاورفل ہو کے واپس آ گیا. مطلب انہوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا. اینڈ ہی سیڈ کہ اب کیا کرو گے, ناؤ دا میوزک از پلئنگ سو آئی ہیو کم بیک. یعنی ہی گینڈ پاور ایکچولی فرام دیٹ. یہ راکیز کا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس بہت ہے. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دیٹ ایکسپیرینس. میں سمجھتا ہوں کہ ایز وی آر ٹرائنگ ٹو ریپ تھنگز اپ ہیئر, میری ایڈوائس ہماری ینگسٹرس کو یہ ہوگی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ کمپلیٹ ہے, اس کے اندر کوئی آلٹریشن کوئی چینجز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا جہاں پہ اللہ والحدیث کا ذکر آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی جگہوں پہ یہ بات کلیئرلی مینشن کر دی. اور عبداللہ بن عباس جو رضی اللہ عنہما وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ والحدیث کا ذکر آیا ہے, جہاں پہ یہ مینشن کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کو دور کرنے والی چیز ہے, دس از ریفرنگ ٹو میوزیکل انسٹرومنٹس. وی ہیو مینی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ میوزک کین افیکٹ یو اینڈ ہاؤ میوزک جو ہے ایک زمانہ آئے گا جب لوگ جو ہے اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. ان کے وہ کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی نہیں بیٹھے گی کہ ہم میوزک سن رہے ہیں, اس میں کیسی بات ہے. بٹ وی نو کہ بیہائنڈ حلال سمجھیں گے, جیسے زنا کو حلال سمجھنے لگے, زنا کو سمجھیں گے, شراب کو سمجھیں گے, مرد سلک پہننے کو جو ہے نا حلال سمجھیں گے. And so it will become something very very trivial as it has become today. So یہ ایسا زمانہ آئے گا, لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دلوں کو نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو, اپنی زبانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ذکر سے تر رکھو. If you want to fight this evil mess that's out there, تو اس کے لیے the more you connect, جیسے علی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں جو آپ کو اللہ کی یاد کراتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو اگر یعنی جو بھی نیک لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کرو, ایک چھوٹا سا کام دے دیا کہ کونوا مع الصادقین, کہ جو صدق والے لوگ ہیں نا, پیپل آف صدق, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ان کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے نقشے قدم, وہ بہت آگے کی باتیں. صرف یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ, کمپینینشپ. ہاں, just be companions with people of righteousness. Do not be companions of people who are taking you away from Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورۃ الکہف میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھو, ان لوگوں سے دور رکھو جو کہ نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں اور جن کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں.
تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ جو پیپل آف صدق ہیں, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے. تو اب ہمارے لیے اس سے آگے پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کی اس ٹاپک سے, آج کی اس ڈسکشن سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اینڈ جو لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جی یو نو دس میوزک انڈسٹری از ویری انسنٹ, ویری سویٹ, اٹس ناٹ ایز پریٹی ایز اٹ سیمز. دیر از اے لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن وچ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ. کوئی بھی بندہ اگر ریسرچ کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم لوگوں نے آج کافی ساری ہم لوگوں نے ریفرنس دیے ہیں, کافی ساری چیزوں کے اوپر بات کی ہے. یو کین گو اہیڈ اینڈ سرچ آن دیز تھنگس. اٹس جسٹ فوڈ فار تھاٹ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کوئی آپ کو یہاں پہ کورس نہیں کرا رہے کہ آپ اس کے اوپر پورا کوئی ہم کو یہاں پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس کرا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, کچھ آپ کو پوائنٹرز دے رہے ہیں where you can انشاءاللہ look up these things, جو چیزیں سب نے شیئر کی ہیں ماشاءاللہ. بلکہ جنات کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں جو آپ کا کمپلیٹ ورکشاپ ہے جنز اینڈ بلیک میجک, جو لوگ اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں, دا کانٹیکٹ بٹوین یہ جو ہوتا ہے ہیومنز اینڈ جنز, تو وہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی ہمارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تو ایک پوری میں نے ورکشاپ ہے, 3 گھنٹے کی ورکشاپ بھی میری اویلیبل ہے اس ٹاپک کے اوپر, جنز اینڈ بلیک میجک پہ, ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ اسلام سیز اباؤٹ دا سبجیکٹ آف جنات, ہیومن بینگس, دی انٹریکشن, واٹ گوز آن, واٹ makes شیاطین happy, what makes Allah happy, all of these things. تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام کروائے, ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. گائز آج کے لیے ایک چھوٹی سی سیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ہمارا آج کا لاسٹ SNL ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا میں ایموشنل ہو رہا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, بٹ یہ ہمارا لاسٹ SNL, لیکن انشاءاللہ ختم نہیں ہو رہا SNL will continue انشاءاللہ, we'll be back with the bang انشاءاللہ, موسٹ پروبلی جنوری میں, فرسٹ ویک آف جنوری سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ ہمارا جو ونڈز آف چینج ٹور ہے یہ 19 دسمبر تک تو چل رہا ہے, اس کے بعد ویسے چھٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آئی بلیو کہ فرسٹ ویک آف جنوری سے ہم انشاءاللہ SNL سیزن 2 جو ہے وہ ہم ذرا ایک دھڑلے کے ساتھ لانچ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی ہم کبھی دعوت دیں گے کہ آپ لوگ اسلام آباد تشریف لائیں, ہم کبھی یہاں پہ آ رہے ہو تو یہاں پہ کر لیں گے انشاءاللہ. سو گائز تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, اور آپ لوگوں کی جو بھی کاوشیں کوششیں اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ. آئی سی یو گائز ناؤ, not next week but maybe next year inshallah. That's good inshallah. Allah ta'ala ہمیں سب کو اتنی عمر دے. Same time and same channel. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.